الرحمن الرحیم۔ ایک دنیا انسان کے اندر ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے باہر کی۔ اندر کی دنیا وہ ہے جو خوابوں کی فصل اگاتی ہے، جو امنگوں کی کھیتی کرتی ہے، جو محبت کی سرزمین ہے اور محبتوں کے بیج بوتی ہے اور محبتیں اگاتی ہے، خواب اگاتی ہے۔ یہ اپنے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا کرتی ہے۔ یہ زندگی سے ہمکنار ہے، زندگی سے جڑی ہوئی ہے اور یہ ادب کی سرزمین پر ایک نئی کھیتی اگاتی ہے، نئے خوابوں کی۔ ہر انسان اپنے حصے کے چند نئے خواب لے کر اس سرزمین پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کو ادب دیا ہے اور ادب کو زندگی دی ہے۔ اگر ان لوگوں میں سے ایک بڑا نام اٹھا لیں، ایک بہت بڑا نام احمد بشیر صاحب کا، تو آپ ان کے کام کو خراج پیش کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ احمد بشیر صاحب کا نام لیتے ہی ان کے جو چار چاند ہیں، ان کی جو چار صاحبزادیاں ہیں، ان کا تصور بڑا گہرا ذہن میں ابھرتا ہے۔ انہی میں سے ایک وہ ہیں جنہوں نے زندگی کو ادب دیا ہے اور ادب کو زندگی دی ہے۔ نیلم احمد بشیر صاحبہ آج ہماری مہمان ہیں اور آپ سن رہے ہیں وائس آف انڈس ٹی وی کے ساتھ یہ ہمارے انٹرویوز کے سلسلے بیٹھک کی چوتھی کڑی ہے، اور اس وقت ہماری مہمان ہیں نیلم صاحبہ، بشیر احمد صاحب کی صاحبزادی۔ السلام علیکم نیلم آپا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلہ بیٹھک میں۔ جی السلام علیکم سدرا، اور آپ کے بہت ہی معزز باذوق سننے والوں کو میرا آداب۔ آپ کی خوبصورت باتیں سن کر مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ بھائی ہم تو ایسے باپ کی بیٹیاں ہیں جو بڑے عاجز اور زمین پہ بیٹھنے والے لوگ تھے، فرشی قسم کے، تو آپ نے جو عزت کے لیے ہمارے لیے الفاظ استعمال کیے ان کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے بات کر کے خوشی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور احمد بشیر صاحب زمین پہ بیٹھنے والے انسان تھے، لیکن ان کی پہنچ آسمانوں تک تھی۔ ادب کی پہنچ آسمانوں تک ہوتی ہے، ادیب کی پہنچ آسمانوں تک ہوتی ہے۔ اسے آسمانوں سے خیال آتے ہیں، اسے الہام ہوتے ہیں اور اس کے خواب بڑے پائیدار ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پہلی کہانی لکھی تھی کیا احساسات تھے؟ کیونکہ آپ کے گھرانے سے تو کوئی بھی ناواقف نہیں ہے کہ فن تھا، آرٹ تھا، اسی کے درمیان آپ پیدا ہوئیں، پلی بڑھیں، تو آلریڈی وہ چیزیں تو آئی ہوں گی، آپ کی طبیعت پہ اثر انداز ہوئی ہوں گی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں جب پہلی کہانی لکھی تھی کیا احساسات تھے؟ ابا نے کیا کہا؟ بہنوں کے کیا ریمارکس تھے؟ جی سترا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو لکھنے والے یا آرٹ کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی آرٹ ہو، میں ہر قسم کے آرٹ کی بڑی عزت کرتی ہوں۔ فنون لطیفہ جو ہے یہ آپ کی زندگی کو لطیف بناتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں فنون لطیفہ کا کوئی بھی عنصر نہیں ہے، وہ بیچارے کھردرے رہ جاتے ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں۔ تو میں اس لحاظ سے سمجھتی ہوں کہ میں میری بہنیں، ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں ماشاء اللہ کہ ہمیں ایک ایسے گھر میں پروان چڑھنے کا موقع ملا جہاں ادب، موسیقی، انٹلیکچوئلزم، شخصی آزادی کسی حد تک، اور رنگینی تھوڑی سی زندگی کی چکھنے کا موقع ملا، جو کہ آرٹ سے ہی آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ تو واقعی آئی فیل ویری لکی کہ ایسا ہوا، اور اسی سے ہم سب میں یہ اس کا ذوق پیدا ہوا کہ ہم لوگ آرٹ سے ہی جڑے رہے تمام عمر۔ ہمارے خاندان میں ویسے سبھی، کوئی گاتا ہے، کوئی میوزک کرتا ہے، کوئی پینٹنگ بناتا ہے، کوئی کپڑے بناتا، مطلب آرٹ کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ باقی بات یہ کہ پہلی کہانی دراصل میں بچپن سے ہی لکھتی تھی، میں اسکول ایج سے ہی لکھتی تھی نظمیں وغیرہ، چھوٹے موٹے آرٹیکلز۔ کراچی میں میرا اسکول تھا تو میں اخبار میں بچوں کے صفحوں پر لکھتی تھی۔ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مجھ میں یہ ذوق زیادہ آیا کہ اچھا شاید میں بڑی تھی تو میں نے ادیبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جو ہے مجھے نصیب ہوا، کیونکہ ہمارے گھر میں بڑے بڑے پائے کے ادیب اچھا آتے تھے، صحیح۔ ابا کے دوست تھے، گفتگویں ہوتی تھیں، تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ میں نے وہ ذوق ان سے اپنے اندر کشید کر لیا۔
باقی بہنیں میری چھوٹی تھیں، شاید وہ ان کو وہ موقع نہیں ملا اس طرح سے، ہوں لیکن ادب کے لحاظ سے کہہ رہی ہوں، ویسے تو چلو مواقع ملے. تو میں اس چیز سے زیادہ میرا خیال ہے کہنا چاہیے کہ ادب کی پچکاری سے میں زیادہ بھیگی. ہوں اور باقاعدہ لکھنے کا جو آغاز ہوا وہ تو بڑا لیٹ 80s میں جا کے ہوا تھا. 88 میں جا کے پہلی کہانی شاید لکھی تھی میں نے. نہیں، میں نے اپنے ابا کو کبھی کہانیاں نہیں دکھائیں. دراصل مجھ میں یہ اعتماد نہیں تھا کہ میں کچھ اچھا لکھ سکتی ہوں، یا وہ اس پائے کا ہوگا کہ انہیں دکھایا جائے یا ان سے رائے مانگی جائے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے نا، یہ جیسے خاص طور پہ لکھنا پڑھنا، یہ بڑا ایک شخصی ذاتی پرائیویٹ سا کام ہے. تو میں نے زیادہ نہیں کسی کو دکھایا، میں اپنے میں ہی رہی. ہاں، جب یہ رسالے میں چیزیں چھپتی تھیں اور لوگ خوش ہو کر یعنی کہ مجھے سراہتے تھے، یا میری افسانے پہ ایسے کومنٹس ہوتے تھے کہ جی اچھا ہے، تو خوشی ہوتی تھی. لیکن یہ میں نے خاندان والوں کو دکھا دکھا کر کچھ نہیں کیا، خود ہی کیا جو کیا. باقی یہ کہ فیملی کو اب تو پتہ ہے کہ خیر سے اب تو میں نے کافی چیزیں کر لی ہوئی ہیں کام. حالانکہ ابھی بھی بہت دل چاہتا ہے بہت کچھ لکھنے کو بھی. ابھی میں کہتی ہوں اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے کم از کم مرنے سے پہلے 2-3 کتابیں اور لکھنے دینا، کیونکہ میرے اندر ہیں بہت کہانیاں اور بہت مواد ہے. ہوں اللہ کا شکر ہے کہ دماغ میں ہے اتنی چیزیں. تو لکھنا تو کبھی ختم نہیں ہوتا. ابھی تو یہ سفر تو جاری رہے گا میرا خیال ہے زندگی کے آخری لمحے تک. تو امید ہے کہ ابھی کچھ اور ہو سکے گا مجھ سے. امید تو ہے نا، امید رکھنی چاہیے. حالانکہ پہلی کہانی کے بعد جو بچہ ہوتا ہے یا جو نوجوان ہوتا ہے، وہ ستائش کا بڑا ہوتا ہے طلبگار کے. ستائش ہو، لوگ دیکھیں. لیکن یہ آپ نے بڑی گہری اور بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ بڑا شخصی سا ہوتا ہے، لکھنے کا جو ہنر ہوتا ہے یہ بڑا شخصی سا ہوتا ہے، اور اس میں بڑے آپ کے احساسات ہوتے ہیں. پہلی کہانی آپ نے لکھی کیوں؟ ابا کی صحبت کی وجہ سے؟ یہ بھی آپ بتا رہی ہیں کہ ادیبوں کا آنا جانا تھا، ماحول بھی ایسا تھا. کیونکہ باقی بہنیں اچھا چھوٹی تھی، باقی بہنیں دوسرے آرٹ کی طرف آئیں، آرٹ کی دوسری اصناف کی طرف آئیں، دوسری چیزوں کی طرف آئیں، اور آپ لکھنے کی طرف آئیں. تو آرٹ کی باقی ساری اصناف میں، باقی ساری چیزوں میں، باقی ساری کیٹیگریز میں لکھنے کو اگر ہم الگ کر لیں تو اسے آپ کیا امتیاز دیں گی؟ میں جب بھی لکھتی تھی تو میری کتاب چھپ جاتی تھی نا، پھر میں اپنے ابا کے سرہانے رکھاتی تھی جا کر تکیے کے نیچے. میں بتاتی نہیں تھی کہ کتاب چھپ رہی ہے یا کہانیاں ہو رہی ہیں، نتھنگ. تو ہوں امی کو کہتی تھی امی ان کو ذرا ابا کو میری کتاب دکھا دینا. تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ایک تو میں اس سے بہت پہلے باہر رہی، بہت سال میں کٹ آف بھی تھی کافی چیزوں سے، لا تعلق بھی تھی مجھے. تو وہ تھوڑے سے حیران تھے کہ یہ خود کیا کر رہی ہے، یہ اپنے آپ کو مطلب اسٹیبلش کر رہی ہے جو بھی ہے. میں نے اب سچ جانے کہ میں نے جو بھی لکھا اپنے بل بوتے پہ میں نے ابا سے کبھی نہیں پوچھا، نہ کہا، نہ اچھا بتایا. ہاں، لیکن 1-2 بار ایسا ہوا کہ میری کتابیں جب چھپیں تو انہوں نے پڑھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہائے شاید 2 بار ایسا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑی اچھی لکھی کتاب. تو تب مجھے ہوا یقین کہ میں مطلب ان کے معیار پہ پوری اتر رہی ہوں. ویسے بھی وہ فکشن کے نہیں تھے نا زیادہ، تو وہ ہوں وہ تھے جرنلزم کے، اور پھر ملکی امور پر ان کا بہت تھا نظر تھی، ہوں ہوں تاریخ پر. تو ان کا سبجیکٹ فکشن اتنا نہیں تھا جتنا میرا تھا. ہوں تو میں کہتی تھی کہ میں تو ظاہر عورت ہوں، کہانیاں لکھ رہی ہوں. بہرحال نہیں خوش ہوتے تھے وہ یہ ہے کہ اب تو وہ چلے گئے کافی عرصے سے. اگر اب وہ میرا کام دیکھتے تو شاید مزید خوش ہوتے. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا، مجھے بچپن سے ہی لکھنے کا پڑھنے کا بھی شوق تھا. میں اپنے خاندان میں بہت لائق لڑکی تھی، اور مجھے ایجوکیشن بڑی پسند تھی، مجھے تعلیم پسند تھی، مجھے اسکول میں نمبر لینا پسند تھا. میرا کچھ اکیڈیمکلی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میں نے کچھ خاص تو تیر نہیں مارا. آئی تھنک گاڈ گفٹ ہے یہ. مجھے بڑا مزہ آتا تھا پڑھائیاں کر کے. لوگ کہتے ہوں گے یہ کیا فضول بات ہے، لیکن آپ یقین کریں میں نے تو شادی بھی غیر ملک میں اس لیے کی تھی، پاکستان سے باہر. میرے باپ نے مجھے لالچ دیا تھا کہ تمہیں شوق ہے نا پڑھنے کا، وہاں جا کے پڑھ لینا. تو میں پڑھائی شڑھائی کی طرف زیادہ تھی ہمیشہ سے. دوسری بہنیں نہیں تھیں. تو اور یہ جو پہلی کہانی، چلے پہلی کہانی سے بھی پہلی کہانی ایک تھی میری. یہ پہلی کہانی میری چھپی تھی، اس کا نام ہے اجازت. وہ 88 میں جب میری کتاب 91 میں آئی ہے، اس ہوں کی پہلی کہانی ہے وہ اجازت. وہ ایک لو سٹوری ہے. ہوں لیکن اس سے بھی پہلے میری ایک کہانی جو میں کالج میں تھی میں نے لکھی، اس کا نام تھا لمحوں کا سفر. ہوں وہ چھپی تھی اخبار جہاں میں. اس کے بارے میں مزیدار واقعہ یہ بتاؤں
وہ چھپی شاید اس وقت میں 18 19 سال کی ہوں گی شاید اچھا غالباً، اچھا. بی اے میں تھی، ہم لوگ کالج میں تھے ہاں. تو وہ چھپ گئی اخبار جہاں میں. تو وہ جب چھپی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ظاہر ہے اخبار جہاں میں چھپی تو میں بڑی خوش، میں تو بڑی خوش سچی بات ہے. لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں پھر بھی. اچھا. اچھا ممتاز مفتی جو بہت بڑے ادیب ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں کہیں اخبار جہاں دیکھا، اس میں میری کہانی تھی. ہاں. انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے نا خط لکھتے تھے، چند سطر کے، 1 2 سطروں کے. ہاں. انہوں نے مجھے خط لکھا جو میں کبھی نہیں بھول سکی، جب میں ینگ تھی کافی. ہاں. اس پہ سب سے پہلے لکھا تھا نیلم، واہ. پھر لکھا تھا لمحوں کا سفر، وہ میری کہانی تھی نا، ہاں. لمحوں کا سفر. پھر لکھا تھا مبارکباد. آئے. بس یہ 3 سطریں جو تھی نا، یہ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ میں نے کمرہ بند کر لیا ہوں. اور میں نے خوشی سے چھلانگیں ماری، اور میں نے واقعی بس چھلانگیں ماری ہاں. ناچی میں، ہاں. جیسے ینگ لڑکیاں کرتی ہیں. اور پھر میں نے وہ اٹھا کے رسالہ اپنے ایک ٹین کے صندوق میں بند کر لیا، ہاں. جس میں میری کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی چیزیں ہوتی تھی، کٹنگز. ہوں. اور جب میری شادی ہوئی، میں امریکہ چلی گئی، تو وہ چھوٹا سا بکسا مجھے یاد آتا رہا جس میں اپنی کٹنگز رکھتی تھی. اور جب میں واپس گئی کچھ سالوں بعد، تو میں نے پوچھا وہ بکسا تو بیچارہ پتہ نہیں کہاں گیا تھا اڑ کے. ہاں. تو وہ سب دور وہ جو تھا ختم ہو چکا تھا. لیکن وہ آئے. پھر بہت سال میں نے لکھا بھی نہیں. اچھا. اپنی شادی، فیملی، بچے، میاں، گھر، اس میں لگی رہی. ہاں. بہت بعد جا کے پھر وہ کریٹیوٹی کا کیڑا ہمارے اندر یہ آپ کو کاٹتا ضرور ہے. دوسرے سارے فنون میں چھپتے تھے، جو ایک رسالہ تھا وہ ہمارا معیار بن گیا کہ جو اس میں چھپے گا وہی صحیح ہے. پھر وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں، نیلوفر اقبال وہ تھیں. مطلب یہ سب میری ایج کے، میرے زمانے کے لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ کچھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہا، تو یہی دوست بنے، ان سے ہی سیکھنے کا موقع ملا. لیکن میں ظاہر ہے کہ بہت سال باہر رہ کے آئی تھی، تو میرا نا کافی مطالعہ کم بھی تھا، کیونکہ تقریباً 20 سال میں نے اردو ہی نہیں پڑھی. تو میں نے ایسے بھاگ بھاگ کے جیسے چیزیں نہیں کرتا انسان کے، یہ بھی پڑھ لوں، وہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں. تو میں تو بس مگن ہو گئی ادب میں، کہ جیسے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا راستہ مل جاتا ہے نا، کہ اچھا تو میں یہ ڈھونڈ رہی تھی، تو مجھے لگا اچھا 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 یہ لکھنا پڑھنا، یہ لکھنا، یہ چھپنا، کتابیں، یہ ڈھونڈ رہی تھی میں. مجھے لگا یہ ڈھونڈ رہی تھی میں. تو وہ مجھے لگا کہ بس یہی میری پہچان ہے، یہی میرا کام ہے زندگی میں. تو سب کو پڑھتی تھی، بس آئی واز انجوائنگ اٹ. مجھے یاد ہے کہ وہ زمانہ جو تھا 90s کا، میری کتابیں چھپی تھی. کیونکہ ساتھ ساتھ یہ شکر ہے خدا کا کہ مجھے پذیرائی ملتی رہی. اگر نہ ملتی نا تو پھر شاید مجھے اتنا مزہ نہ آتا. لیکن دیکھیں زندگی میں کوئی بھی کام کرے، مزہ آنا بڑا ضروری ہے. ہوں. کہ آپ اگر آپ کو کام میں اپنے مزہ آنے لگ جائے تو بڑا اچھا ہے. جی. کچھ لوگ بیچارے ساری عمر ایک کام کرتے ہیں، ان کو مزہ ہی نہیں آتا. تو زندگی صرف کھانا کھانے کے لیے، سونے کے لیے تو نہیں نا ہے. ہم لوگوں کو وی شوڈ انجوائے آلسو. تو یہ میرا ہے کہ شکر ہے مجھے خدا نے وہ روشنی دکھائی جو میری منزل تھی. مجھے لگا کہ اب مجھے جیسے کہ حسرت نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں آ کے کچھ کیا نہیں. صحیح. جو میں نے چاہا، جو مجھے پسند تھا، وہی میں نے کر سکی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی بڑا قرۃ العین حیدر بن گئی ہوں، نتھنگ لائک دیٹ. ہماری اپنی لمیٹیشنز ہیں عورت ہونے کے حساب سے. عورتوں کو گھریلو زندگی بھی مینیج کرنی ہوتی ہے، بچے، میاں، خاندان، پھر مصروفیات. تو عورت کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں جب وہ کوئی بھی کام کرتی ہے. ہوں. تو آئی ایم ہیپی کہ گو کہ میں نے اس کی بڑی قیمت ادا کی. لیکن میں نے شکر ہے کہ کچھ چیزیں لکھ لیں، ورنہ وہ چیزیں ان ریٹن رہ جاتی. تو کیونکہ مجھے اپنے بارے میں اتنا پتہ ہے کہ میں مختلف چیزیں لکھتی ہوں. مجھے ممتاز مفتی کی ایک بات یاد ہے. وہ مجھے کہتے تھے، وہ تو خیر مر ہی گئے 92 میں، لیکن جتنا بھی مجھے وقت بعد میں ملا، بچپن تو ان کے ساتھ گزرا ہی تھا. وہ کہتے تھے جو لکھ سکتا ہے اور نہ لکھے وہ گناہ کرتا ہے. واہ. پھر وہ کہتے تھے کہ تم وہ نہ لکھو جو لوگ لکھ چکے ہیں، وہ لکھو جو لوگ نہیں لکھتے. تو میں نے بس یہی سوچا کہ وہ لکھوں گی جو لوگ نہیں لکھتے. اور ابھی تک میں جب چیزیں لکھتی ہوں تو ایسی چیزیں تو کوئی نہیں لکھتا جو میں لکھتی ہوں. اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھ میں یہ ہے انفرادیت. اگر اس کو کوئی میری بڑائی نہ سمجھے، بڑائی نہیں ہے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ مشن ہے کہ میں وہ چیزیں لکھوں جو لوگ نہیں لکھتے. ماشاء اللہ، کیا کمال بات ہے کہ یہ بڑائی نہیں ہے، یہ انفرادیت ہے. انفرادیت بڑی ضروری ہوتی ہے ایک ادیب کے لیے. اچھا یہ بتائیں، یہ صوفی ازم، یہ باب شابے، یہ کیا واقعی فریب ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مفتی جی کے ساتھ آپ نے ایک بڑا عرصہ گزارا.
یہ فریب بابے شابے یہ موضوع بڑا مزیدار ہے ایکچولی. ہم مفتی جی کی کمپنی میں بہت رہے میں اور پروین، تو ہم لوگوں کو بھی چسکا پڑ گیا. ہم لوگ اکثر مزاروں پہ جا پہنچتی دونوں اور باتیں. ہم لوگ بڑی سہیلیاں تھیں. پروین میری جو پھوپھی جو فوت ہو گئی ہیں اب، بہت بڑی افسانہ نگار، بڑی انٹلیکچوئل عورت. ہماری وہ آئیڈیل تھی ہمارے خاندان میں. پڑھو یا ان کی بات مانو تو وہ کہتے ہیں کہ سارا نظام ہی بابے سنبھال رہے ہیں، آپ کے کتب ہیں اور یہ آپ کی زندگی مینج کر رہے ہیں. لیکن مجھے تو نہیں پتا، میرے ابا نہیں مانتے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی پیرلل ورلڈ ہو سکتی ہے ہمارے ارد گرد جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، لیکن شاید وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ہوں تو شاید کچھ لوگوں کو ودیت ہوتا ہے کہ وہ اس کا ادراک کریں. کم از کم مجھے اپنی زندگی میں ایسا کوئی تجربہ تو نہیں ہوا. ایک دو بابو شابوں کے پیچھے ہم لوگ لگے بھی مفتی جی کے کہنے پر، میں اور پروین اور ابا، لیکن وہاں بھی ہمیں نا تسلی نہیں ہوئی ہماری. شاید ہم لوگ عقلی بہت زیادہ ہیں ابا کی وجہ سے، میں تو کافی ہوں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک نظام بنایا ہے دنیا کا، ایک اب جیسے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل، تو یہ تو اس کی مرضی پر ہی ہے نا، وہ ڈیوائن پلاننگ ہے. تو بابے شابوں کی اس کو ضرور، اور جب خاص طور پہ جب لوگ کہتے ہیں وہ بابا جی مر کے بھی زندہ ہے، تو وہ کیا فائدہ ان کے زندہ رہنے کا؟ وہ ہمیں کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ اگر ہم یہ دھرتی ہمیں سسٹین کر رہی ہے اور ہم لوگ پل بڑھ رہے ہیں اور یہ ہم ایک نیچرل پروسیس کے تھرو مر بھی رہے ہیں، تو اس میں بابو شابوں کا کیا عمل دخل ہے؟ کم از کم مجھے تو نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو، میں کہہ نہیں سکتی. لیکن میری زندگی میں ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کسی بابے کی دعا سے یہ ہو گیا. قرۃ العین حیدر کا آپ نے نام لیا، وہ تو ایک بڑا نام ہے، لیکن میرے خیال سے ہر ادیب اپنی ذات میں ایک بہت بڑا کام بھی ہوتا ہے اور بہت بڑا نام بھی ہوتا ہے. تو آپ چاروں کی شخصیت پر احمد بشیر صاحب کی تو بڑی گہری چھاپ ہے، لیکن یہ کہ آپ نے جو ادب تخلیق کیا ہے، تخلیق کی بڑی لذت ہوتی ہے انسان کے اندر. بڑا انسان بجھتا ہے، جلتا ہے، پکتا ہے، بڑی کیفیتیں ہوتی ہیں، بڑا اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے. آپ کی 11 کتابیں آئی ہیں ماشاء اللہ، آپ نے اچھا خاصا کام کیا ہے اور آپ کی شخصیت کا ایک اپنا الگ قد کاٹ بھی ہے. کہانیوں کے بارے میں مجھے بتائیں. آپ ابھی یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مطلب عورت کا ایک الگ ہوتا ہے پرپس، اس کا الگ ہوتا ہے، اس کی سوچیں وغیرہ. آپ نے کبھی عورت بن کے کہانی لکھی یا انسان بن کے کہانی لکھی؟ کہانی لکھتے وقت احمد بشیر کیا ہوتی ہیں، نیلم احمد بشیر کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ کے ابا کا میرے ذہن میں اتنا گہرا ہے خاکہ کہ میں آپ کو انہی کے نام سے مخاطب کر رہی ہوں. جی سدرا، بات سے بات نکلتی ہے. قرۃ العین حیدر کو جو ایڈوانٹیج تھا اتنا بڑا کینوس پہ لکھنے کا، وہ ہمیں نہیں، ہر ایک کو نہیں ملتا. ہم ایک گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، 4 بیٹیاں، معاشی مسائل ہوتے ہیں، ہم کو ہمارے باپوں نے ہماری شادیاں ہی کرنی ہوتی ہیں. تو ہم اس طرح سے کام نہیں، دیکھیں میری بہنوں نے بھی جو کام کیا نا شادیوں کے بعد کیا، وہ بھی بہت بات، کئی نے تو بہت ہی بات کی ہے، کیونکہ خاندانی مجبوریاں، خاوندوں کی مرضیاں وغیرہ وغیرہ. تو میرا کام تو چونکہ ایسا تھا نہیں کہ میں پردے پہ آؤں، تو بیچ میں گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا تھا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ قرۃ العین حیدر کو بائی چوائس انہوں نے اپنی زندگی ایسی انتخاب کی کہ ایک تو وہ تنہا تھی، نہ ان کے پاس کوئی شوہر تھا، نہ بچہ تھا. کیونکہ یہ بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، آپ ان کو وقت دیتے ہیں، اپنا اپنا دھیان بھی دیتے ہیں. اب آپ کو خیال آ رہا ہے اس وقت آپ کا بچہ دودھ مانگ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بچے جب کبھی گھر میں ہوتے تھے، اب تو خیر سب بڑے اپنے شادی شدہ ہیں، میں اگر صبح کے ٹائم لکھنے بیٹھ گئی تو 2 منٹ بعد بچے آگے کہتے تھے کیا کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ مطلب بچوں کو آپ کی توجہ چاہیے ہوتی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ قرۃ العین حیدر ایک تو وہ بڑی عالم عورت تھی، بہت اس کا مطالعہ تھا، بہت نالج تھی، اور اس کے پاس اور پھر اس نے ایسا انتخاب کیا زندگی کا، صرف ادب کو زندگی دی، تو بہت بڑا کام کر گئے. ہم سب لوگ نہیں کر سکتے، ہم کو اپنی اپنی جگہ پہ ہی اپنے اپنے سوراخوں میں رہ کے چھوٹے چھوٹے چوہے بن کے زندگی گزارنی ہوگی. تو میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بڑا کچھ کرنا چاہیے تھا. شاید میں نے جو 40 سال کی عمر تک تو میری کوئی کتاب بھی نہیں آئی تھی. تو اب تو خیر میں بہت بڑی ہو چکی ہوں، کوئی پتہ نہیں.
مرنے کے قریب ہوں کرونے کی وجہ سے. تو مطلب یہ ہے کہ آئی کوڈ ہیو ریٹن مور، لیکن مجھے زندگی نے جتنا بھی موقع دیا میں پھر کہتی ہوں چلو شکر ہے کچھ تو کر لیا، کہیں تو ریت پہ قدموں کے نشان باقی رہ جائیں گے. واہ، ریت پر قدموں کے نشان باقی رہ جائیں گے، کتنا خوبصورت جملہ بولا ہے آپ نے. 40 سال کے بعد کتابیں چھپنا شروع ہوئیں، اور تو ماشاء اللہ بہت تھوڑے عرصے میں 11 کتابیں، بہت بڑی بات ہے. مطلب لکھا تو آپ نے پہلے ہی تھا ماشاء اللہ، لیکن یہ کہ کتابوں کی صورت ان کو کمبائن کرنا اور اس کا وہی گٹھجوڑ بننا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے آپ سے کام لینا تھا. میرے خیال سے یہ کہ خدا داد صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن یہ شاید ایک ہوتا ہے زندگی کا کہ آپ کو کب کون سا کام کرنا ہے. شاید کبھی قسمت کا ہوتا ہے، کبھی خدا آپ کا ہوتا ہے اس میں عمل دخل. لیکن ادب کو آپ نے زندگی دی ہے، یہ تو میں بھی مانتی ہوں، آپ بھی مانتی ہیں. قرۃ العین حیدر کو ایک میدان ملا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ ایک ادب کے ساتھ آپ نے بڑی زندگی گزاری ہے. اچھا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو آپ نے ابھی ایک بات کی کہ مر کے بھی زندہ ہیں، تو مر کے بھی زندہ ہے. ابا جب فوت ہوئے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے یہ ایک احساس کا بھی رشتہ ہوتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے. یہ تو آپ مانتی ہیں نا کہ روح نہیں مرتی، یا روح کا کوئی نہ کوئی ایسا کوئی ٹانکا، کوئی جوڑا، کوئی ایسا کوئی جڑت وڑت ہوتی ہے کسی بندے کے ساتھ، رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں. تو ابا کے مرنے کے بعد موت کو کیسا محسوس کیا؟ موت کے بارے میں کیا سوچا؟ اور موت کو کیسا پایا آپ نے؟ اور کیونکہ آپ کا جب کوئی بہت بڑا رشتہ جاتا ہے تو آپ بڑا سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اس. جی آپ صحیح کہتی ہیں. میں نے دراصل ابا کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا ان کے جانے کے بعد، اس کا نام تھا ابا پیا، اور وہ میری کتاب ہے چار چاند، اس میں شامل ہے. اور وہ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا، کیونکہ میں نے اس میں لکھا تھا کہ کس طرح ایک باپ اپنی بیٹیوں کی زندگی پہ حاوی ہوتا ہے، مطلب نفسیاتی طور پر نا. اور چونکہ ان جیسا کوئی باپ تھا ہی نہیں، اب ہم سب چاروں شادی شدہ ہیں، سب کے خاوند ہیں، ویسا آدمی تو کوئی نہیں ملا کسی کو. اچھے برے کی بات نہیں ہے، جو وہ تھے نا، علم، ایک تو علم بڑا تھا ان میں، نالج از پاور. پھر وہ دنیا کو اور انداز سے دیکھتے تھے، روایتی آدمی نہیں تھے اس لحاظ سے، اور سارے آدمی ہمارے پاکستان کے زیادہ تر روایتی ہوتے ہیں. پھر وہ آرٹس کی عزت کرتے تھے. میری نظر میں جو آرٹس کی عزت نہ کرے نا، وہ صحیح انسان بھی نہیں ہے. ان کو بڑا شوق تھا موسیقی کا. ہمارے گھر میں محفلیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے گویے آتے تھے، پھر تعلیم کا، پھر یہ وہ، مطلب سو یہ ان چیزوں نے زندگی نکھاری. میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ابا پہ ایک مضمون لکھا تھا ابا پیا، اس میں سارا احاطہ کیا تھا ان چیزوں کا. پھر ان کی موت تک کا میں نے ایک منظر پیش کیا تھا آخری دن تک، کیونکہ جب آخری نظر میں نے ہی ان پر ڈالی. کیونکہ آپ سوچیں کہ میری زندگی میں وہ پہلا واقعہ ہے کہ میں نے کسی کو سانس جاتے ہوئے دیکھا اس کی جسم سے. مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے کہ آخری بار 4 سانس لی انہوں نے، میں ان پہ جھکی ہوئی تھی، اور کس طرح سے مجھے نظر آیا کہ روح نکل رہی ہے اس میں سے نا، جسم سے. ہے. تو روح جو ہے، روح میں سمجھتی ہوں کہ کہیں ہے ضرور، کوئی اچھا. انرجی ہے. وہ شاید اللہ تعالیٰ نے، وہ زندگی ہے، وہ روح زندگی ہے آپ کی. روح وہ زندگی آپ ہے. کے جسم میں جو ایک آپ کا جسم تو ایک کیریئر ہے نا، وہ کیری کر رہا ہے آپ کی روح کو. ایک باڈی ہے، ایک باکس میں ہے، باکس میں ہم لوگ ہیں. تو روح ہی اس کی لائف ہے. تو شاید وہ روح جب چلی جاتی ہے تو وہ جس نے پیدا کیا اسی کے پاس ہوگی نا وہ. تو روح کی جو طاقت ہے، دیکھیں یہ روحانی باتیں وغیرہ جو ہے، میں کوئی اتنی وہ تو ہوں نہیں عالم فاضل عورت، مجھے نہیں پتا کہ روح جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے، کیا کرتی ہے. لیکن ابا کے ہونے کا احساس ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مر جانا بھی اچھا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے نا، آپ کا جسم جو ہے نا وہ آپ کا کھوکھا رہ جاتا ہے اور تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت کے بعد مر جانا بھی ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، وہ اپنی بھرپور زندگی جی کے گئے. میں اس طرح کی بات نہیں کروں گی کہ وہ مطلب کیوں مرے. جب لوگ مرتے ہیں تو وہ اتنا کام کر کے جا چکے ہوتے ہیں زندگی میں. اللہ نے ہمیں کائنات میں وقت دیا ہوا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، وی ہیو ٹو گو. تو ٹھیک ہے، ابا اپنے وقت پہ چلے گئے، اچھی زندگی گزار دی جیسا وہ چاہتے تھے.
وہ کہتے ہیں نا ایک گانا انگلش کا، آئی ڈیڈ اٹ مائی وے، تو انہوں نے اپنے طور سے زندگی جی. کس کو نصیب ہوتا ہے اپنے ڈھنگ سے جینا، اپنے طور سے جینا؟ یہ بڑی خوش قسمت تھے وہ. ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، اور یہ بڑی تسلی بخش بات ہوتی ہے. یہ زندگی تب بڑی تسلی بخش ہو جاتی ہے جب آپ اپنے حصے کا تھوڑا بہت کام کر کے جائیں. انہوں نے، احمد بشیر نے اپنی مرضی سے لکھا، بہت لکھا. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، جب ابا فوت ہو گئے نا تو ایک دفعہ میں گھر گئی امی کے پاس، تو سیڑھیاں ایک جیسے اوپر جاتی ہیں، وہ رستہ بند تھا. میں نے تو وہاں دیکھا ایک بوری پڑی تھی. میں نے کہا امی یہ بوری میں کیا ہے؟ ہوں. تو امی نے کہا یہ تمہارے ابا نے کہا تھا کہ پھینک دو. میں نے کہا پھینک دو؟ تو دیکھا، میں نے کہا اچھا. میں بوری میں جا کے دیکھا تو کاغذ ہی کاغذ جو انہوں نے لکھے ہوئے تھے کاغذ، وہ بوری بھری ہوئی تھی کاغذوں سے لکھے ہوئے. جو میٹر انہوں نے کبھی لکھا ہوگا، وہ بہت لکھتے تھے. وہ تو پرولیفک رائٹر، یعنی مستقل ایک ہی کام تھا لکھنا. تو میں وہ بوری اٹھا کے گھر لے آئی. آپ سوچ سکتی ہیں کہ ابھی تک اس بوری میں سے میں چیزیں چھپوا رہی ہوں، نکلوا کے واہ. جو انہوں نے پھینک دی تھی. تو ایسا رائٹر تو کوئی بھی نہیں کمیٹیڈ. اللہ اکبر، بوری پھینکوا رہے تھے وہ. مجھے یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ بڑا مشہور ہے کہ بھٹائی، شاہ عبد الطیف بھٹائی جو سن کے شاعر ہیں، تو ان کا بھی خاصا ایسا کلام تھا جو انہوں نے پانی میں پھینکوا دیا تھا. باقی کچھ رہ گیا ان کے گھڑے میں، رہ گیا مٹکے میں، رہ گیا، وہ بچ گیا. تو پھر تو احمد بشیر صاحب کا بھی بڑا ہی کام ہوگا جو شاید نکل گیا ہوگا ہمارے ہاتھوں سے. لیکن شکر ہے بوری میں جو ہے، بوری میں جو تھا وہ ہمارے پاس رہ گیا. اور شکر ہے کہ بوری آپ کے ہاتھوں لگی. بوری کا ادب یہ کتنا بڑا خوبصورت سنگم ہے کہ بوری میں چھپا ہوا، یا بوری میں رکھا ہوا، یا بوری میں سمیٹا ہوا ادب جو اب نکل رہا ہے، جو چھپ رہا ہے. کتنی زبردست بات ہے کہ ان کے پیچھے ان کی چیزیں ہیں، ان کا کام ہے، ان کی نشانیاں ہیں، بچے ہیں، اتنا کچھ ہے جو ویسے ہی آپ کو زندہ رکھتا ہے یا آپ کو دنیا میں رکھتا ہے. چاہے وہ آپ کو آپ کے وجود کو نہ رکھے، لیکن وہ آپ کے نام کو ضرور رکھتا ہے. یار کیا سچ بول، اب کب سچ بولوں گی؟ اتنی بڑی تو ہو گئی، بڈھی ہو گئی، مر بھی جاؤں کیا پتا. سچ بولنا چاہیے نا. چاہے مجھے کوئی کہ، چاہے مجھے کوئی جنگلی کہے، چاہے مجھے کوئی جو مرضی کہے، میں نے تو سچ بولنا ہی بولنا ہے. تو واقعی وہ بوری میں سے کئی چیزیں چھپوائی بھی ہیں میں نے. پھر آخر میں تھک گئی کیونکہ اس میں انگلش کا بڑا میٹر تھا. اب میں انگلش کی کتابیں کہاں چھپواؤں، کوئی چھاپتا ہی نہیں ہے پاکستان میں. پھر میں نے اٹھا کے نا سارا میٹر، میں ویسے بتا رہی ہوں ریکارڈ رکھنے کے لیے، کہ لمز یونیورسٹی جو ہے نا لاہور میں، ان کو میٹر دے دیا انگلش کا. تو میں نے کہا کہ اس کو آپ لوگ نا اب کر دیں، اس کی وہ بنا دیں ویب سائٹ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے. تو وہاں تک کہ کوئی اگر ان پہ ریسرچ کرنا چاہے وہاں سے لے لے، کیونکہ میٹر بڑا تھا. تو میں بھی کیا کرتی، اب میں بھی مصروف ہوتی ہوں، اکیلی ہوتی ہوں، بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہوں، تو یہ سارا کام میرے ذمہ ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں، اب اللہ کرے کہ ان کا انعام اور کام زندہ رہے، انشاءاللہ رہے گا. انہوں نے جو لکھا اس کا اثر تو بہت تعدیر رہتا ہے ہمیشہ. اچھا، ایک آپ کی بات مجھے بڑی زبردست لگی، بڑی اچھی لگی، کہ کس کو نصیب ہوتا ہے اپنے ڈھنگ سے جینا. واہ، انہوں نے اپنے طور پہ زندگی جی. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، کہ وہ کام کر کے گئے. اور یہ شاید بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ کام کر کے گئے. آپ کیا سمجھتی ہیں اپنے بارے میں؟ آپ نے کتنا کام کیا ہے، وہ کر لیا ہے جو آپ کو تسلی دے کے یار نہیں اب تو چل چھوڑ، اب اگر مر بھی گئے تو ہم نے اپنا کام تو کر لیا ہے. اپنے بارے میں کیا محسوس ہوتا ہے کہ یار ابھی بہت کچھ کرنا تھا، بڑا کچھ رہ گیا؟ نہیں بھائی، میری تو حسرتیں ہیں ابھی کافی، کئی قسم کی. صرف لکھنے سے نہیں، ویسے بھی مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں لائف کو صرف گزارنا نہیں چاہتی، میں زندگی کے مزے لینا چاہتی ہوں. کوئی نہیں کہے گا آپ کو، لیکن میں یہ کہوں گی. اچھا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں نے ایک نظم بھی لکھی تھی پچھلے دنوں کی زندگی کہ ابھی تو میں نے کپڑے بھی نہیں پورے پہنے جو میری الماریوں میں لٹکے ہیں، جوتے بھی نہیں سارے پہنے جو ہیں میرے پاس، تو کتابیں بھی نہیں ساری پڑھی جو میری شیلفوں میں پڑھی ہیں. تو ابھی تو مجھے کچھ کرنا ہے. تو ابھی میں آج کل جو کہ کرونا چل رہا ہے، تو مجھے اب ہوتا ہے کہ اگر میں مر گئی تو پھر فلاں چیز رہ جائے گی. تو میں کہتی ہوں ہائے اللہ جی، میں دعا کرتی ہوں خدا سے، اب اس کی مرضی سنتا ہے کہ نہیں سنتا. میں کہتی ہوں ہے جو 3 کتابیں تو لکھ لینے دے. اور 3 کتابوں کا میٹر میرے دماغ میں تیار ہے، شیلفوں میں پڑا ہے دماغ کی کئی سالوں سے. تو میں بس وہی ہوتا ہے کہ میں سفر بڑا کرتی ہوں، پاکستان سے باہر ہوتی ہوں، چلنا پھرنا ادھر ادھر یہ وہ، تو میرا وہ رہ جاتا ہے. تو میں نے اس دفعہ سوچا تھا کہ اب
اگر میں کرونا کی وجہ سے گھر میں بند ہو گئی، ابھی تو میں باہر ہوں، امریکہ میں ہوں، پھر پاکستان جا کے تو پھر میں کتابیں ہی لکھوں گی. میں کم از کم ابھی 3 کتابیں اور لکھنا چاہتی ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے ان سے پہلے موت نہ آئے. ابھی نہیں، مجھے تسلی نہیں ہوئی، ابھی میں نے اپنا کام نہیں کیا. ابھی اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو. اگر مجھے زندگی موقع دے گی تو میں ضرور لکھوں گی. اچھا زبردست. نہیں نہیں، جوتے بھی پہنیے گا، کپڑے بھی پہنیے گا. اب پتہ جب مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان کے حصے کا کام رہ جاتا ہے نا، چیزیں رہ جاتی ہیں، تو اس کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے جینے کے لیے. یہ میرا خیال ہے ویسے. لیکن کپڑے بھی ہیں، جوتے بھی ہیں، ادب بھی ہے، زندگی ہے. اور انشاءاللہ یہ طویل ہوگی اور کام کرنے کا بہت موقع ملے گا. کیونکہ یہ والی زندگی تو آپ کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے جس میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. آگے اللہ جانے کیا ہے. ایک بات تو پتہ لگ گئی، بابوں شابوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے لگ رہا ہے. اور اس تعلق میں بڑا یقین ہے، یقین مستحکم ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. ابا سے ملا یہ تعلق یا اپنی ذات کے اندر کریٹ کیا؟ یہ آپ نے بات بڑی انوکھی چن لی میری باتوں میں سے، کیونکہ کبھی کسی نے چنی نہیں. لیکن میں ایک بڑی عجیب قسم کی عورت ہوں اس معاملے میں. میں نہ تو زیادہ مذہبی ہوں، نہ میں زیادہ نمازیں پڑھتی ہوں، نہ میں زیادہ روزے رکھتی ہوں. لیکن میں اس کے علاوہ ہر کام جو صحیح ہے نا وہ ضرور کرتی ہوں. میں جھوٹ نہیں بولتی، میں انصاف کرتی ہوں، میں رحم دل بھی ہوں، میں مدد بھی کرتی ہوں، میں خیال بھی کرتی ہوں، میں انتہائی خدمت گار ہوں. میں اپنے آپ کو مار دیتی ہوں خدمت کر کر کے سب کی. بلکہ میں نے اپنے خاکے میں اپنا نام لکھا تھا کہ میں ایک منشی ہوں جو میں ہر ایک کا کام کرتی ہوں. دوسرا یہ کہ میرے ابا کی، چلیں مزے کی بات بتاتی ہوں، ہمارے ابا کیونکہ مساوات کے بڑے حامی تھے. اگر کسی نے میری یہ ساری باتیں سننی ہے تو وہ میری نا کتاب چار چاند پڑھ لے، اس میں نے بہت کچھ لکھا ہے ایسا. میرے ابا کا یہ اصول تھا کہ سب انسان برابر ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر میں جو بھی نوکر آتا تھا نا بچپن سے لے کر جوانی تک، ابا کا اصول تھا کہ ایک تو اس کو تم لوگ پڑھاؤ گے. ہم بہنیں جو، ہمارا سب کا کام تھا کہ ہر نوکر کو پڑھایا جائے. واہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مذہب ہے. ایکچولی میں روایتی مذہب میں اتنا یقین نہیں رکھتی، کیونکہ میں ابھی جیسے کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو جس میں انڈیا کے بڑے بڑے اسٹار جو ہیں وہ کالی ماتا کے آگے جھک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کچھ دیا ماتا نے دیا، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو میں نے سوچا یقیناً ان کی ماتا نے ان کو دیا ہی ہوگا نا، ہوں. کہ دیور سو شور کہ ماتا ہی سب کچھ دیتی ہے. تو ماتا، خدا بھی تو ایک ماتا ہی ہے نا. تو میں اس طرح کا روایتی مذہبی آدمی نہیں ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایک ڈیوائن طاقت ہے جو آپ کو دے بھی رہی ہے. مجھے بڑا کچھ دیا ہے اللہ نے، بہت کچھ دیا ہے. اور میں اس کا نام اللہ رکھوں یا ماتا رکھوں، کچھ بھی رکھوں. تو لیکن ہاں، میں کیا بات کر رہی تھی تو بات ہی بھول گئی مجھے. بس یہی کہ میں ابا بھی اس طرح کے تھے. ایکچولی میں بہت زیادہ اپنے ابا کی طرح ہوں. میری بہنیں بھی ایسی نہیں ہیں، وہ تو بیچاری بڑی نمازی عورتیں ہیں ساری کی ساری. میں نہیں ہوں. میں کہتی ہوں کہ سارے مذہب اچھے ہیں، مطلب میں کسی کو برا اچھا نہیں کہہ رہی ہوں، کہ میرا یہ یقین ہے کہ خدا جو ہے نا وہ مذہبوں میں قید نہیں ہے، وہ رویوں میں قید ہے، وہ آپ کے طور زندگی میں قید ہے. دا وے یو لیو، دا وے یو آر، دا وے یو ٹریٹ ہیومن بینگس، وہ آپ کو خدا، وہاں آپ کا اپنا خدا کو پہچانتے ہیں. اب ہو سکتا ہے مجھے اس پہ جوتے بھی پڑیں، لیکن اب میں تو سچ بولوں گی. خدا مذہبوں میں قید نہیں ہے، وہ رویوں میں قید ہے، وہ تو زندگی میں قید ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور خدا کے ساتھ دوستی ہونا واقعی بہت بڑی بات ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ روایتی مذہبی بنیں، لیکن مطلب مذہب ضروری ہے زندگی کے لیے. بس اتنا ضروری ہے جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا آپ کے اندر وہ انڈیلا گیا ہے، جتنا آپ نے اس کا چولا پہنا ہے، جتنا رنگ چڑھا ہے اتنا رنگ اچھا ہے. یہ خدا کا رنگ ہے. کتنا یقین ہے اس میں، عقلی طور پہ خدا کو تسلیم کرنا. میں خدا کو، میں بچپن میں خود سوچی تھی خدا ایک عورت ہے جو آسمان پہ بیٹھ کے نا تو ہانڈی پکا رہا ہے. یقین کریں میں بادلوں میں اس کی شکل بھی ڈھونڈتی تھی. خیر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خدا کو میں اس طرح سے تو نہیں مانتی کہ کوئی وہ بت میں ہے یا کوئی انسان ہے، یا وہ نہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیں وہ دوزخ میں ڈالے گا. بھائی کیوں ڈالے گا؟ ہم نے زندگی کا آپ نے ہمیں زندگی کرنے کا موقع دیا تو ہم کر رہے ہیں جتنی ہماری پاسبلٹی ہے. نارمل لوگوں کو کیوں وہ جا کے آگ میں ڈالے گا اور پیپ پلائے گا؟ میں نہیں سمجھتی. کم از کم میں سمجھتی ہوں کہ خدا جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا خدا کہاں ہے کیا ہے، وہ ایک احساس ہے نا. اور ہوں. میں نے کئی دفعہ نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھا ہے. ابھی کچھ دن کی بات ہے کہ میں ایک چیز سوچی تھی کہ اگر یہ میرے پاس ہو، تو چھوٹی سی کوئی چیز تھی،
تو میں سوچی تھی کہ نہیں یہ تو اب یہاں یہ کہاں ملے گی مجھے نا، ابھی میں امریکہ میں بیٹھی ہوں. آپ یقین کریں مجھے وہ گھر سے وہ چیز مل گئی، اور میں نے سوچا اچھا تو نے میری بات سن لی، میں یہ چیز مانگ رہی تھی نا. تو میں نے یہ کئی دفعہ آزمایا ہے کہ وہ میری بات سن لیتا ہے، ہوں کافی سن لیتا ہے، کافی. ہاں یہ تو نہیں کہوں گی ضرور 100% سن لیتا ہے، لیکن پھر اس کے نظام بھی ہیں. جیسے میں نے بتایا ابھی کچھ لوگ تو بہت زیادہ عبادت وغیرہ اس طرح سے کرتے ہیں رسم و رواج کی، میں نہیں کرتی. مجھے ویسے ہی لگتا ہے کہ میں اس سے بڑی باتیں کر لیتی ہوں. میں واک کروں گی یا میں ڈرائیونگ کروں گی تو میں تو بڑی باتیں کرتی ہوں. تو بات ہی تو کرنی ہے، ضروری ہے میں عربی میں بات کروں. واہ عربی تو مجھے آتی بھی نہیں، نہ مجھے سمجھ آتی ہے، ویسے بھی وہ میری زبان ہی نہیں ہے. تو ہمارے ایک ہوتے تھے لاہور میں کھدر پوش صاحب، بہت بڑے پنجابی ایکٹیوسٹ، وہ انہوں نے پنجابی میں نماز شروع کرا دی تھی. ان کا پتہ تو لگی اسی کہندے کی پئے ہیں، مطلب غیر زبان میں ہم باتیں کریں خدا سے. وہ میری زبان تو نہیں ہے، تو میں تو پاکستانی ہوں، اردو یا پنجابی جانتی ہوں یا انگلش. تو اینی وے یہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کری، کسی کی مرضی ہے بھائی، وہ جو مرضی کرے. کہیں میں بڑا اسپیس دینے والی عورت ہوں، آپ جو چاہیں سوچیں. نماز شروع کرا دی تھی، مطلب اتنی ہم آہنگی، اور اس ہم آہنگی کی واقعی ہمیں بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. ابا کے بارے میں اور بتائیں، ابا کا رویہ کیسا تھا؟ لگتا ہے کہ بڑی محبت سے انہوں نے رکھا ہوا تھا، ساری بیٹیوں کے ساتھ ایک جیسا تھا. یہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی یار وہ اسما تو میری بڑی چہیتی ہے، بشریٰ تو میری بڑی چہیتی ہے، اور مطلب چوری چوری چھپے نیلم تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو. تو کیسا تھا؟ ویسے لگتا ہے کہ بڑی زبردست بانڈنگ تھی چاروں کے ساتھ، چاروں بچوں کے ساتھ. بہت کم باپ ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹا ہو، بھائی تھے، کیسی تھا فیملی کا ماحول، کیسا تھا؟ امی کے بارے میں کچھ بتائیں، امی ابو کی اپنی ذاتی ان دونوں کی آپس کی کیسی بانڈنگ تھی، کیسی دوستی تھی؟ امی ابا کا آپس میں ماشاء اللہ بہت اچھا پیار تھا. ہمارے ابا تھے عاشق مزاج، امی کے عاشق. ویسے وہ انہوں نے کبھی نہیں کسی عورت کی طرف دیکھا، امی کے دیوانے. امی تھی ذرا بیچاری پریکٹیکل سی کہ ہائے میری ہانڈی سڑتی پئی ہے، کڑیاں دے فراق سینے نے مینوں جان دیو. وہ کہتے تھے ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہے، وہ ذرا عاشق تھے اس معاملے میں کہ چاند کے نیچے بیٹھ کے چاند کی باتیں کریں. امی نہیں تھی، امی کہتی تھی آئے اللہ مجھے نیند آ رہی ہے اس طرح کی. لیکن دے ہیڈ اے گڈ ریلیشن شپ، اور وہ دونوں لو برڈز رہے ہیں، اور ہم نے ان کو محبت کرتے ہی دیکھا ہے آپس میں زیادہ تر. تو اس میں زیادہ یہ کہ میرے امی ان کے ٹرمز پہ جیتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ابا نے ان کو بڑی آزادی دی، کبھی پیسوں کے بارے میں نہیں پوچھا، کبھی آنے جانے کے بارے میں ٹوکا نہیں، کبھی پابندی نہیں لگائی، کبھی روکا نہیں. لیکن یہ کہ ویسے وہ امی ان کی ہی مطابق جیتی تھی، اتنا مجھے پتہ ہے. اس لحاظ سے ہم کو کہتے تھے، ہمیں کہتے تھے کبھی کبھی اللہ کرے تم سب کو میرے جیسا خاوند ملے. تو ہم لوگ ایسے اسے آنکھیں گھماتے تھے کہ ہائے ایسا نہ کہیں، ہم یہ تو اپنی مرضی پہ چلاتے ہیں. یہ تو آخر وہ مرد نا، ہمارے مشرقی جیسے مرد ہوتے ہیں. خیر، تو ہمارے ساتھ یہ تھا کہ وہ بچپن میں تو وہ اپنے کریٹو کاموں میں مصروف تھے، من موجی ٹائپ تھے. لیکن پھر بعد کی عمر میں جب ہم سب بڑی ہو گئی، ہماری شادیاں ہو گئی ہیں، تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا ہم سے، ہمارے ساتھ بیٹھنا. کہتے تھے ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہو. بلکہ ہم لوگ کئی دفعہ کہتے تھے کہ ہم نے کوئی زنانہ باتیں کرنی ہوتی ہیں تو ابا تو بیٹھنے کہیں جانے نہیں دیتے دوسرے کمرے میں. ہم نے اب تھوڑے دیر کے بعد بیٹھنا نا، پھر کھسکنا شروع کر دینا. کہتے ہیں ہولی ہولی سب کھسک رہی ہیں میرے پاس ہے، کیونکہ ہم لوگ اٹھ جاتے تھے کہ اب آپس کی باتیں کریں نا، عورتوں والی ہوتی ہیں زنانہ ٹائپ. تو لیکن یہ کہ وہ بہت لونگ تھے، اتنے لونگ تھے کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہر وقت. جذباتی آدمی تھے. اور بچپن میں ان کی ایک بات یاد ہے کہ ہر وقت گزرتے ہوئے نا ماتھے پہ پیار دیتے تھے، ماتھے پہ. تو وہ یاد رہتا ہے. اور یہ کہ بڑے مزے کی بات بتاؤں، وہ نا کہتے تھے میرے سر میں مالش کرو. تو ہم لوگ جب مالش کرتے تھے نا بیٹیاں، تو ہم تھک جاتے تھے انگلیاں، تو پوچھتے تھے تھک تو نہیں گئی؟ ہم نے کہا نہیں. اور اوپر سے ہم نے منہ بنانے کے آئے ہم تو تھک گئے ہیں. لیکن ہم لوگ لحاظ ہوتا تھا نا اس زمانے میں ماں باپ کا بڑا. آج کل کے بچے کہاں مالشیں کرتے پھرتے ہیں، ہم تو کہتے بھی نہیں اپنے بچوں کو. تو بس اس طرح کا تھا. اچھا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا خاندان امیر نہیں تھا، جیسے کہ میں نے جگہ لکھا ہے کہ ہم لوگ ادب اور کلچر کا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے. لیکن اس نے ہمیں بہت رچنس دی. اور یہ کہ ابا جھوٹے نہیں تھے، آنیسٹ آدمی تھے. کوئی بےایمانی نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، رشوت نہیں، کوئی پلاٹ نہیں لیے، کوئی گھر نہیں بنائے، مالی فائدے نہیں لیے. تو یہی چیز تھی ان کی. نوجوانی کے بارے میں بتائیں. آپ لکھتی بھی تھیں، لکھنے والا بندہ خواب بڑے دیکھتا ہے.
نیلم، آپ کس قسم کے خواب دیکھتی تھیں؟ کیا سوچتی تھیں؟ ہیرو کے خواب دیکھتی ہے نا ہر عورت، جیسے ہر لڑکا ہیروئن کے خواب دیکھتا ہے، خوبصورت لڑکی کے خواب دیکھتا ہے، چنری ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں، دوپٹہ ہوتا ہے، لڑکی کی ادائیں ہوتی ہیں، بال شال ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا ہوتا تھا؟ ایک مرد کا اسکیچ، خواہش بھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ایک فطری ہے اس کا، تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا تھا؟ کس قسم کے خواب ہوتے تھے؟ کیا خواب دیکھنا زندگی کے لیے ضروری ہے؟ کتنا ضروری ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ خواب دیکھتی تھی؟ خواب تو نہیں دیکھتی، شاید کہنا چاہیے کہ خواہشیں ہوتی ہیں نا کہ یوں، اچھا دیکھیں ہر انسان کا یہ ہوتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے کہ ہے یوں ہو جاتا تو کیا ہو جاتا، وہ ایک ہے نا امیر صاحب کا گانا بھی ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، واہ، میں اکثر سوچتا ہوں۔ تو ہم سب یہ سوچتے ہیں یہ والا نہ ہوتا تو وہ والا ہوتا، حالانکہ وہ والا بھی یہی والا ہوتا ہے تو یہ پارٹ آف لائف ہے۔ میں زندگی کو سمجھتی ہوں کہ وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ زندگی کو بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، مشکلیں بہت آتی ہیں، میں نے بھی بڑی مشکلیں اٹھائی ہیں، بڑی مشکلیں، اتنے کی بڑی قیمت ادا کی، میں نے تنہائی خریدی، میرے بچے چلے گئے مجھے چھوڑ کے، مطلب امریکہ ہے، میں وہاں رہتی ہوں، آتی جاتی ہوں، مطلب پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، خیر چھوڑ کے اس طرح سے نہیں گئے، وہ گرو اپ کر گئے، پھر ان کی زندگی یہاں تھی وہ یہاں آ گئے۔ تو یہ سب زندگی کے تحفے ہیں، دکھ بھی تحفہ ہے، دکھ کے بغیر کون سی زندگی ہے؟ اور جس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے یا لا حاصل نہیں ہے یا حسرت نہیں ہے تو وہ تو نامکمل زندگی ہے نا، وہ تو پھر کاغذ خالی رہ گیا، تو ہم نے تو کاغذ پہ آڑی ترچھے لکیریں جو کھینچی ہوئی ہیں ان کے درمیان ہی چلنا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں کسی سے، نہ مجھے زندگی سے شکوہ ہے، نہ کوئی خاص حسرت بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ ہاں یہ حسرت آتی ہے کہ کاش میں ذرا پہلے شروع ہو جاتی لکھنا، کاش میں زیادہ پڑھ لیتی، زیادہ میں اچھا لکھ لیتی، یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن ادروائز کوئی ایسی میری لمبی چوڑی خواہشیں ہیں نہیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا زندگی میں عمل دخل کتنا ہے؟ محبت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے؟ جو بات ہے محبت شحبت کی، محبت تو بڑی اچھی چیز ہے، ہر انسان کو کرنی چاہیے، اور محبت تو آپ کی زندگی کا ایک کہنا ہے جسم کا روح ہوتی ہے، تو زندگی کی روح ہے یہ محبت۔ محبت ایسی نہیں ہوتی کہ بس ایک دفعہ ہو گئی تو بس مر گئے اسی پہ تو ختم، نہیں، زندگی کے ہر حصے میں چھوٹی چھوٹی محبتیں آپ کے حصے میں آتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کو مل جائے یا آپ کا ملن ہو جائے یا کہانی کا توڑ ہو جائے، ایسا نہیں ضروری ہے، ایک پروسیس ہے، کسی سے اچھا فیلنگ مل جائے، کسی سے ایک بات مل جائے اچھی سی، اچھا احساس مل جائے، جیسے کھانے کے لیے اچھا لقمہ مل جائے تو تھوڑا زندگی سہل ہو جاتی ہے، تھوڑے رنگ آ جاتے ہیں زندگی میں، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کا کفران نعمت نہیں ہونا چاہیے۔ کھل کر تو کوئی بتائے گا نہیں، لیکن میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے اب نہیں جھوٹ بولنا بھائی، مجھے کون سا کوئی ایوارڈ مل جانا ہے صدارتی سچ بولنے کا یا جھوٹ بولنے کا، جو ہے کہہ دو یار، کیا ہو جائے گا، اب ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ہم نے کسی کا کیا بگاڑنا ہے، ہم نے آج تک تو کچھ بگاڑا نہیں کسی کا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے کیا بگاڑنا ہے کسی کا، اور کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو زندگیاں ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو یہاں پر یہاں پاکستان کا، انڈیا کا، ہمارا جو ایشیا کا سسٹم ہے، وہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ حقوق ہے انسانوں کے پاس؟ کیسے ہر خطے کی اپنی ایک الگ تہذیب ہوتی ہے، اپنی ثقافتیں ہوتی ہیں، اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے مذہبی حوالے سے؟ اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ برتاؤ، عورتوں کا مردوں کے ساتھ برتاؤ کیسا رہا ہے؟ خطے کا، تہذیب کا اثر تو ہوا ہے زندگیوں پر، کیسا ہوا؟ کڑوا ہوا ہے یا کچھ میٹھا ہوا ہے بعض تہذیبوں کی نسبت؟ دیکھیں، میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک بولڈ رائٹر ہو، میں کہتی ہوں بولڈ کیا ہوتا ہے، سچا کہو مجھے، بولڈ کیا ہوتا ہے؟ بولڈ تو سب کو ہونا چاہیے، مردوں کو بھی ہونا چاہیے، دیگر عورتوں کو بھی ہونا چاہیے، بولڈ ہونا کوئی خوبی نہیں ہے، سچ ہونا خوبی ہے۔ تو میں سچ بولوں گی، اس خطے میں یعنی کہ بر صغیر کے اس خطے میں
عورت کے تو حقوق کی بات پیچھے رہ جاتی ہے. پہلے اس کے ہی حقوق نہیں پورے ہوتے جس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، مطلب دنیاوی طور پہ کوئی اونچا معیار نہیں ہے رہنے کا. ہماری سوسائٹیوں میں کم از کم، چلے میں پاکستان کی بات کرتی ہوں، آپ نے دیکھا روز آئے دن کوئی نہ کوئی کیس ہوتا رہتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج میں نے دیکھا کہ جی ویڈیو، امیر زادوں نے ایک بچے پر لاہور کے پارک میں کتے چھوڑ دیے دو، اور وہ مر گیا. اب یہ ایک زیادتی کی انتہا ہے. امیر زادوں کو کچھ نہیں ہوگا، غریب بچہ مر گیا، اس کو تھوڑے بہت 5-10 لاکھ لے کے اس کے ماں باپ سے وہ چھٹی کرا لیں گے. تو انصاف تو نہ ہوا. تو کس نے حق دیا کس کو کہ کس کے اوپر کتے چھوڑے، یا وہ بچی جس نے طوطا اڑا دیا اس کو مار دیں، کچل دیں، یا پنجرے میں قید کر کے اس کی ویڈیوز بنائیں. تو محکوم طبقہ جو بھی ہوتا ہے نا، اس میں عورتیں بھی آتی ہیں، غریب بھی آتے ہیں، جن کے پاس پاور نہیں ہے وہ بھی آتے ہیں. ان کے کوئی حقوق پورے نہیں ہو رہے ہماری سوسائٹی میں، بالکل بھی نہیں ہو رہے. یہ چیز مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے. اب امریکہ میں ہوں اس وقت میں، یہاں پہ آپ کو پتہ پڑے آج کل ہنگامے ہو رہے ہیں، فسادات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک کالے کو ایک گورے پولیس والے نے مار دیا، پورا ملک کھڑا ہو گیا، اس کی ایک پاور شو کر دی کہ یکجہتی ہے، ہم ظلم کے خلاف احتجاج. جہاں دیکھیں ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، کیونکہ ظلم کے خلاف کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا. باقی جو آ گئی بات عورتوں کی، تو جب مرد کی ہی کوئی حیثیت نہیں ہے تو عورت بیچاری کی کیا حیثیت ہے؟ عورت تو ٹھڈے ہی کھاتی ہے، جلائی بھی جاتی ہے، تذاب کھاتی ہے. میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، انڈیا میں ایک آدمی اس قدر عورت کو مار رہا تھا، اور لوگ آرام سے پاس کھڑے تھے. کیوں مارا تھا؟ کیوں کھائے عورت مار؟ کیوں اس کی ناک کٹی جائے؟ کیوں اس کو جلایا جائے؟ وائے؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ میں نے تو خیر ان چیزوں پہ لکھا بھی پڑھا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں ہیومن رائٹس جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں. باہر کا ماحول کیسا آپ سمجھتی ہیں کہ باہر ہیومن رائٹس کا ہے زیادہ رجحان، باہر اس پر عمل درآمد زیادہ ہے؟ باہر کے ماحول کے بارے میں آپ، کیونکہ باہر بھی ابھی بھی آپ یو ایس اے میں ہیں اور باہر بڑی دنیا آپ گھومی پھری ہیں، تو اس کے مجھے بارے میں بتائیں، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کس قسم کے لوگ ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں اپنی زندگیوں سے؟ انہوں نے یہ چیزیں، کیونکہ انہوں نے انسانی حقوق کے بارے میں کام تو خیر بہت کیا ہے، لیکن آل اوور آپ نے جہاں جہاں دیکھا، آپ جہاں جہاں گئی، تہذیبی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، یا یہ انسانی حقوق کے حوالے سے، آپ ان کو کیسا بندہ سمجھتی ہیں؟ کہ میں مجموعی طور پہ بات کروں گی، انفرادی طور پہ تو نہیں کروں گی. یہاں حالات بہتر ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو آپ اس کی شکایت کریں تو اس پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بس پیسے دلا کے چھوڑ دیا، یہ وہ کسی کیس میں ہو جاتا ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن جیسے کہ اب ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، میں بھی رہتی ہوں، میرے بچے بھی، کئی دوست بہت رہتے ہیں. مسجدیں امریکہ میں ہیں جا بجا، پہلے نہیں ہوتی تھی، اب تو بہت مسلمان ہو گئے ہیں نا، چونکہ ان کے بچوں کے بچے ہو گئے پیدا، جیسے ہمارے بچوں کے بچے، تو بہت مسجدیں بن گئی ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، یہاں اپنا جب رمضان آتا ہے، عید آتی ہے، سب مسلمان دھڑلے سے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عیدیں بھی مناتے ہیں، سڑکیں بھی روکتے ہیں، پارکنگیں بھی کرتے ہیں، پولیس ان کی حفاظت کرتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ، ابھی کل ہی میں دیکھتی ویڈیو کہ مسجد کے آگے کھڑی عورتیں چلا رہی تھیں اللہ اکبر اللہ، چلا رہی تھیں، اور پولیس والے بس منہ دیکھ رہے تھے. ان کو منہ نہیں توڑ رہے تھے کہ بھائی تم لوگ کیوں اللہ اکبر کر رہی سڑکوں پہ. تو یہاں ہیومن رائٹ زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں کا سسٹم ہے نا، دیر اے سسٹم، ہر ملک کا ایک سسٹم ہوتا ہے. ہمارے ملکوں میں ابھی تک 70 سال ہو گئے، سسٹم ہی نہیں بنا. کوئی اداروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی کسی مظلوم جو ہے وہ اپنی داد رسی کے لیے کہیں جا نہیں سکتا. تو یہاں سسٹم ایسے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے سسٹم میں آ جائے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، مطلب چھوٹی سی بات ہے، اگر کسی نے آپ سے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اسٹور ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز ہم نے آج لی، لیکن وہ اس کو پتہ نہیں تھا کیشیئر کو، وہ تو سیل پہ تھی، تو آپ کے $2 اس نے زیادہ لے لیے. آپ یقین کریں وہ چیک گھر آ جاتا ہے. واہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایمان یہ ہوتا ہے، ایمان یہ نہیں ہوتا کہ ٹخنے ننگے کر کے بھاگے جا رہے ہیں اور اب بچے ریپ کریں مدرسوں میں. یہ ایمان نہیں ہے. یہ ایمان ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کی چیز، اب ہم امریکہ اس وقت پیسے دے رہا ہے سب کو، کیا نام ہے، یہ کرونا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. میں نہ کسی دفتر میں گئی، نہ میرا خاندان کوئی دفتر میں گیا، سب لوگوں کو بینک میں ہی خود ہی پیسے آ رہے ہیں. تو آپ کے رائٹس ہیں نا یہ، نہ کہیں ہم نے فون کیے، نہ چکر لگائے. پاکستان میں ایسے کوئی ہو سکتا ہے؟
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان امریکہ ہے، بالکل بھی نہیں ہے، غریب ملک ہے، جاہل ہے، بد نظمی کا شکار ہے، بری حکومتیں ملی ہمیں، لیکن ہم دو جب سوسائٹیوں کا موازنہ کریں تو یہ سوسائٹیاں انسانوں کو زیادہ وقت دیتی ہیں اور ان کی ویلیو کرتی ہیں، اور یہاں بڑے مسلمان بڑے مزے سے رہ رہے ہیں، پراپرٹیاں بھی خرید رہے ہیں، گھر بھی بنا رہے ہیں، شادیاں بھی کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں جا کے دیکھیں کون پراپرٹی خرید سکتا ہے؟ مسلمان ملکوں میں کوئی رائٹس نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہاں کی ایک میں آپ کو بتاؤں خوبی ہے مرد عورت کے ریلیشن شپ کی، جتنا دیر رہنا چاہے رہیں، اور جب طلاق ہو جائے سب کچھ آدھا آدھا۔ اب پاکستان میں کہنے کو جی اسلام ہے، اس میں یہ ہے، وہ دو، یہ دو، وہ دو، کون دیتا ہے؟ عورت کو نکال دیتا ہے کپڑوں میں، چار تین کپڑوں میں، اور بچے بھی چھین لیتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، آپ کو انصاف سے ہر چیز آدھی آدھی ملتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں زیادہ ہیومن رائٹس، میں ذہنی طور پہ بہت آزاد ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان سوچے وہ کہہ دینا چاہیے، جو آپ کا بلیو ہو، لیکن یہ کہ سوسائٹی کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس عمر میں یا کسی بھی عمر میں نہ میں اپنے بچوں کو ہرٹ کرنا چاہوں، نہ میں اپنے رشتے داروں کو، نہ اپنی بہنوں کو، نہ دوستوں کو ہرٹ کرنا چاہوں، کیونکہ اس سے مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ وہ دکھی ہوں۔ تو بہت سی باتیں میں نہیں بھی احتجاج کرتی ہوں، ان پر چپ رہتی ہوں، اس لحاظ سے کہ چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں اس سے ایگری نہیں بھی کرتی تو میں اپنے اندر رکھ لیتی ہوں۔ یہ بھی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے اپنے اندر رکھ لینا کوئی بات، برداشت کرنا بھی۔ اس لحاظ سے میں یہ کہتی ہوں کہ ہم نے مکمل طور پر ابھی تک شخصی آزادی حاصل نہیں کی، میں نے بھی نہیں کی۔ مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے یہ بات فلاں کو نہ بری لگ جائے، یہ بات لکھوں تو فلانا سوچ لے، فلانا پڑھ لے، یہ سب چیزیں سوسائٹی کے لیے، کیونکہ ہم کچھ بھی ہو ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملے۔ اب اگر کوئی میں ایسی ویسی بات، اب جیسے میں نے کچھ آج باتیں کی مذہب وغیرہ، اگر کوئی مجھے اس پہ بے عزت کرنے لگ جائے تو پھر میرے گھر والے بھی کہیں گے تم نے ایسا کیوں کہا، کیا ضرورت تھی، بچے بھی سوچیں گے، تو پھر میں نہیں چاہتی کہ کسی کے لیے پرابلم ہو۔ اس لیے ہم لوگ ابھی تک مقید ہیں، ہماری روح آزاد نہیں ہے اور ہمارا ذہن آزاد نہیں ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو چیزیں لکھتی ہو تمہیں کوئی کچھ کہتا نہیں، مثلا میں نے کافی افسانے لکھے ہیں دہشت گردی کے خلاف، ٹیررزم کے، تو میں نے ایک دفعہ میں نے حلقہ میں پڑھا ایک کہانی، انہوں نے مجھے کہا ایسی کہانیاں نہ پڑھا کرو کوئی میں نے کہا بات سنو، جن کے لیے لکھا ہے وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ادب پڑھتے نہیں، ادب ان کا کام ہی نہیں ہے، تو مجھے نہیں فرق پڑتا۔ تو یہ ہے کہ میں جتنی پاسبلٹی ہے میں اپنی بات کہہ دیتی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں 100% کہہ دیتی ہوں، نہیں، شاید 60-70% کہہ ہی دیتی ہوں، لیکن وہ پھر میں یہ بات کس نے پڑھتا ہی کون ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا، ہماری کتابیں کون پڑھتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر آپ نے کوئی پڑھی ہو تو بتا دینا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے آپ کے افسانے پڑھے ہیں لیکن پراپر کتاب میں نے بھی نہیں پڑھی۔ ہماری نوجوان نسل بڑی نالائق نسل ہے، اور وہ میں نے احمد بشیر صاحب کو پڑھا ہے، ان سے بڑی محبت محسوس ہوتی ہے۔ مفتی جی کو پڑھا اور بڑے ناموں کو پڑھا، اور ان سے بڑا ہی آپ کو بڑی ایک انسیت سی ہو جاتی ہے نا، آپ کو غائبانہ طور پر ایک انسیت سی ہو جاتی ہے۔ انہی کے ریفرنس سے آپ لوگوں کو جانا، آپ لوگوں کو سنا ہے، پڑھا بہت کم ہے۔ یہ جو آج کل ہے پڑھنے کی روش کم ہو گئی ہے، یہ سافٹ کی وجہ سے ہے یا اس کی کوئی اور بھی آپ وجہ سمجھتی ہیں کہ ہے؟ بچوں نے پڑھنے پر بڑا کم کر دیا ہے رجحان اپنا۔ پڑھنے کی بات آپ کر رہی ہیں، پاکستان میں ہی کم ہے، دنیا میں تو کم نہیں ہے۔ امریکہ میں تو آپ جب کبھی سفر کر رہے ہو اور دیکھیں گے ہر آدمی کتاب میں گم ہے، فون میں گم نہیں ہوتا، وہ کتاب میں گم ہوتا ہے۔ ٹرین اسٹیشن پہ دیکھ لیں، جہاز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو جس ملک میں تعلیم کا بجٹ ہی 2% ہو اور کتابیں اتنی مہنگی ہوں کہ کوئی خرید نہ سکے، تو ادب کا شوق، ذوق اور طور پیدا نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو یا تو سستی کتابیں دی جائیں۔ چلیے آپ کو مزے کی بات ہوں، میں انڈیا میں میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے پچھلے سال امریکہ میں ایک کتاب لا کے دی، میں نے دیکھا یہ کیا، تو میری کتاب تھی۔ اس نے کہا تمہاری اور میرے ابا کی بھی کتابیں اور بھی کچھ میرے دوستوں کی، وہاں پہ کوئی شخص دلی میں، ان کا نام رحمان صاحب ہے، چھاپ کر مفت میں بانٹ رہے ہیں، مفت میں۔ اگر مفت میں بانٹ رہے ہیں چلو کوئی پڑھ تو رہا ہے نا، تو صحیح۔ جہاں ادب کے فروغ کے لیے مفت کتابیں بانٹی جائیں، اور ایک طرف ہمارے ملک میں اتنی مہنگی کتابیں کہ کوئی خرید کے پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ادب دوستی، علم دوستی کی یہیں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا اہمیت ہے۔ ہمارا ملک میں جہالت
کا فروغ ہے اور جہالت پسند کرتے ہیں لوگ، جاہل ہیں بھی. تعلیم کا پیار، جیسے میں بچپن میں تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکولوں میں لائبریریاں ہوتی تھیں، ہم پڑھتے تھے. اب تو مجھے نہیں پتا آج کل کے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ وغیرہ نے کافی وقت لے لیا لوگوں کا نا، اسی میں سے سب کچھ وہ لے لیتے ہیں، شارٹ کٹس مل گئے نا، تو کم ہو گیا یہ کتابوں سے پیار. شارٹ کٹ مل گئے تو کتاب سے توجہ ہٹ گئی. آئندہ جو وقت جس تیزی سے جدت کی طرف جا رہا ہے، چیزیں جدت کی طرف جا رہی ہیں، سافٹ کی طرف زیادہ رجحانات آ گئے ہیں، سہولیات بہت زیادہ آ گئی ہیں. سمجھتی ہیں آپ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب تو اب ہو گئی ختم، ہو جائے گی ختم. لیکن مجھے کبھی ایسا کوئی لگتا ہے کھٹکا کہ کتاب لوٹے گی، کتاب لوٹے گی اپنے ریڈر کے پاس، کتاب کا عروج دوبارہ ہوگا اور کتاب کو فروغ ملے گا، کتاب کا احساس ہوگا. ابھی تو ہم کھوئے ہوئے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جدت ہے، گو کہ اتنی نئی جدت نہیں ہے، جدت بھی اب ہمارے لیے تھوڑی بہت پرانی ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم ابھی اس میں بڑے بری طرح سے کھوئے ہوئے ہیں. تو ہم لوٹیں گے کیا؟ ہم لوٹیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کتاب تو اتنی ناپید ہو جائے گی کہ کتاب کو تو 50 سال بعد جو ہے نا لوگ سوچیں کہ اچھا اس کے پاس ہمارا دادا، ہمارا ابا اچھی کتاب، یہ کتاب پڑھتے تھے یہ لوگ. یا 100 سال بعد ایسا ماحول ہوگا تو کتاب جو ہے نا ایک انہونی چیز سمجھی جائے گی، اور اچھا فلاں کے سامان سے کتاب نکلی ہے تو اچھا کتاب. تو یہ آپ اس ان دو رائے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی جو دنیا آ گئی ہے جس میں ہم سب اس وقت مصروف اور مشغول بھی ہیں اور حیران بھی ہیں اور مرعوب بھی ہیں اور وہ ہمیں محبوب بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب کو کافی کم کر دے. لیکن ابھی تک تو کتاب کی محبت ہے، کیونکہ جب ادبی میلے ہوتے ہیں تو کتابیں بھی بکتی ہیں، ہم خود جاتے ہیں، رش بھی ہوتا ہے. صرف اگر کتابیں سستی کر دیں نا اور اس کی فراوانی آسانی، تو مجھے لگتا ہے کتاب کلچر اچھا ابھی بھی فروغ ہو سکتا ہے اس کو. اچھا، یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ پبلشر کو سوچنا چاہیے. ڈیفینیٹلی پبلشر کو کتاب سستی کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جب برانڈڈ کپڑے لیے جاتے ہیں اور ان پر اتنے اخراجات لٹائے جاتے ہیں تو پھر کتاب کیوں نہیں خریدی جا سکتی؟ عام پبلشر تو یہی کہتا ہے. دیکھیں، پبلشرز کو چاہیے جو ہے نا، لفظ چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، فلاں لوگوں کو چاہیے ایک ایسی وشفل تھنکنگ کی فریز ہے جو ہمیشہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہمارا بس نہیں چلتا. چاہیے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو بڑا کچھ چاہیے، وہ تو نہیں پورا ہوگا. پبلشرز کیوں کریں؟ ان کو تو پیسے مل رہے ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی کھوکھوں سے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر چکے ہیں، وہ تو پیسہ کما رہے ہیں. رائٹر کو کیا مل رہا ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، رائلٹی بھی نہیں ملتی، بلکہ لوگ تو پیسے دے کے کتابیں چھپواتے ہیں. میں تو شکر ہے نہیں چھپواتی. لیکن پبلشرز کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کتاب مہنگی بکے. مجھے بلکہ میں نے اپنے پبلشر سے جب بھی بات کی تو اس نے کہا کوئی مہنگی نہیں ہے. بس میں نے کہا نہیں لوگ خرید سکتے. اس نے کہا کوئی نہیں، یہ نہیں مہنگی. اب ہم کیا کریں؟ میں تو کتابیں چھاپنے سے رہی. تو باقی بات ہے ڈیزائنر کپڑوں کی، تو پھر وہی بات ہے نا، ذوق کی بات ہے. کسی کے ذوق میں کپڑے زیادہ ضروری ہیں، کسی کے کتابیں. پھر بھی کتاب سستی ہونی چاہیے، میں یہی کہوں گی بار بار. تو کیوں ہم میں ابھی تک یہ بد نظمی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم دوہرے لوگ ہیں. ہم ایک طرف تو بڑے کٹر مذہبی ہوتے ہیں اور ہم نے فرقے بھی بنا لیے ہوئے ہیں، ہم نے مسلک بھی علیحدہ کر لیے ہوئے ہیں، اور بڑے ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور بڑا خدا کے نزدیک سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف ہم حقوق کو پورا نہیں کر رہے، انسانی حقوق کو پورا نہیں کر رہے. تہذیبات حالانکہ ہماری ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، تربیتوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن فقدان بہت زیادہ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ فقدان کبھی دور ہوگا؟ ان سوالوں کے تو بہت سے جواب ہوتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں. ہمارے ملکوں میں جیسے انڈیا بھی ہے، ایسے وہ مطلب بے نظم، وہی وہاں بھی یہی حالات ہیں ہماری طرح ہی. میں دیکھتی رہتی ہوں چیزوں کی. بات یہ ہے کہ جہالت، تعلیم کا نہ ہونا اور اوور پاپولیشن. اب جس خاندان میں 8 بچے ہوں گے یا 10 بچے ہوں گے، وہ 2 4 5 بچے تو وہ لوگوں کے گھروں میں رکھوا دے گا جہاں ان پہ ظلم بھی ہوں گے. تو کون ان کے لیے سردیوں میں سویٹر خریدے گا، اور کون ان کو اسکول لے جائے گا، کون چپلیں لے گا عید پہ؟ تو خود کشیاں ہی کریں گے نا. تو آپ 8 بچوں سے پہلے سوچ لیتے نا کہ بھائی ایک 10 روپے کا حفاظتی انتظام کر لیں آپ، تو وہ بہتر نہیں کہ ساری عمر ان بچوں کو کھلائیں پلائیں جو آپ نہیں کر سکتے. وہ جو فلم تھی نا، بول، جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. کاش وہ ایک سلوگن جگہ جگہ
دیواروں پہ لکھا ہو جیسے اور چیزیں لکھی ہوتی دیواروں پر کہ بھائی آپ نہیں کھلا سکتے تو نہ بچے پیدا کرو، یا برتھ کنٹرول پہ توجہ دو۔ حکومت اگر کہتی ہے تو حکومت اول تو کہتی کوئی نہیں ڈر کے مارے ملاؤں سے، کیونکہ ملاؤں نے اس کو وہ بنایا ہوا اپنا کہ ہم امت بڑھا رہے ہیں۔ اچھا امت بڑھا کے کیا کریں گے آپ؟ امت بڑھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا، امت کو ٹرین کریں۔ امت بڑھانے کی بھی بات آئی ہے، میں آپ یقین کریں میں ایک بستی میں گھس گئی تھی لاہور میں، ایک آدمی جو افغانی لوگ تھے انہوں نے سر پہ 10 گز کی پگڑیں باندھی ہوئی تھی، 10 گز کی شلواریں، اور ان کی بچیاں ننگی پھر رہی تھیں بالکل ننگی۔ تو میں تو چل گئی ان کے بستی، میں نے کہا آپ نے جو یہ 10 گز کا پگڑ سر پہ پہنا ہوا ہے، کتنے بچے ہیں؟ 8 10 8 10۔ میں نے کہا یہ اس بچی کو تو آپ نے کپڑے پہنائے نہیں ہیں جو ننگی پھر رہی ہے 2 سال کی 3 سال کی، کہ اتنے بچے میں نے کہا آپ نے کیوں پیدا کیے جو کہ نہیں ہم، میں نے تو امت بڑھا رہے ہیں، میں کہ امت بڑھا کے کیا کریں گے؟ امریکہ پہ حملہ کریں گے۔ میں نے کہا اچھا امریکہ پہ آپ حملہ کریں گے، اگر امریکہ کا ویزا مل جائے سارے بھاگے جائیں گے آپ لوگ۔ تو بس میں اب کیا کہوں، یہ بڑی مشکل باتیں، لمبی باتیں ہیں، لیکن جہالت جہالت جہالت، غربت، اوور پاپولیشن، تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے، سمٹا ہوا ملک ہوتا، پانی بھی ہوتا، بجلی بھی ہوتی، سڑکیں بھی خالی ہوتی، لوگ تہذیب یافتہ بھی ہوتے۔ یہاں تو ہر بندہ اسی کو مارا ماری کر رہا ہے کیونکہ اپنی اپنی سب کو پڑی ہوئی ہے۔ کہ پاکستان میں جو ہے نا ہمارے لوگ، ہم لوگ مذہب کو لیتے ہیں صرف رسمی عبادات، قربانی کر لی، تسبیحیں کر لیں، روزے رکھ لیے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل، مذہب ایکچولی ایک لائف کا پلان ہوتا ہے، ہاؤ ٹو لیو یور لائف، سیدھا سادہ۔ دیکھیں اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے 15 رکعت پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ کیا آپ کے خیال میں میری رکعتیں گن رہا ہے بیٹھ کے؟ اس سے زیادہ وہ جا کے ان بچوں کو نہیں بچائے گا جن پہ ظلم ہو رہے ہیں، یا عورتوں کو جو جلائی جا رہی ہیں۔ تو مطلب یہ دیکھنے کی بات ہے، ہم لوگ ریچول سے پڑے رہتے ہیں، پاکستانی لوگ مذہب کو سمجھتے ہیں بس یہ ٹکرے مار لیں، مسجدوں میں وظیفے کر لیے، لیکن عمل کچھ نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا۔ یہاں کے لوگ عمل کرتے ہیں، پریکٹیکلی جائیں گے، پریکٹیکلی کام کریں گے۔ تو یہ بھی مذہبی تو ہوتے ہیں اپنے، لیکن ان کا مذہب نا زیادہ عمل بھی بہت ہے اس میں، ہمارے یہاں عمل کا کوئی نام نہیں ہے۔ صرف آپ کو وہ کہیں گے یہ کرو وہ کرو، لیکن دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ۔ تبلیغ کرتے ہوئے کس بات کی تبلیغ کریں؟ کوئی نیا اسلام تو نہیں آیا نا، وہی اسلام چل رہا ہے۔ تو آپ اس سے اچھا عمل ہی کر لیں، جا کے کہیں سڑکیں، اچھا اتنی سی بات ہے اگر آپ نے مذہبی بننا ہے نا، اپنی گلی کی سڑک تو صاف کر لیں، کوڑے تو صحیح اٹھا لیں، کسی کے بچے کو پڑھا دیں۔ تو میں نے بتایا ہمارے ابا نے اصول بنایا تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے جو نوکر آئے گا، تو وہ مذہب ہے، میں اس کو مذہب سمجھتی ہوں۔ بچوں کو تعلیم دینی ہے، ملازم بچوں کو تعلیم دینی ہے، یہ مذہب ہے، یہ بڑی بات ہے۔ کیونکہ یہ جب قیدی ہو کر آتے تھے تو حضور پاک بھی جو پڑھا لکھا ہوتا تھا تو ان کو کہتے تھے وہاں کے جو قیدی ہو کر آتے تھے کہ تم اتنے مسلمانوں کو پڑھاؤ، شاید 10 یا کوئی 20 ہوں گے، ان کو پڑھاؤ تو پھر تمہیں آزادی ہے۔ تو تعلیم کا تو بڑا ہی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہو گیا ہے۔ شاید یہ چیز ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیا ہے، یا پھر مجھے تو لگتا ہے سم ٹائم کہ عورت پر ہی تسلط ہے کہ یہ پردہ نہیں کرتی، یہ گندی ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہ ملا کی وجہ سے، ویسے تو ہم ادیب لوگ ان کو بڑی گالیاں بھی دیتے اور وہ ہمیں گالیاں دیتے۔ تو مسئلہ یہ کسی نے کہا تھا کہ ایک ملا ہوتا ہے جو لا دین ہے، ایک ملا ہوتا ہے کہ جو بڑا مذہبی دیندار ہے، اس کے بیچ والے جو لوگ ہیں جو تھوڑے بہت دین کو بھی چلے جاتے ہیں، تھوڑے بہت اللہ کو بھی چلے جاتے ہیں، اور تھوڑے بہت وہ ملاؤں سے بڑے بھاگتے ہیں۔ تو میرے خیال سے شاید آپ اس چیز سے سہمت ہیں کہ ایگری ہیں کہ یہ جو ہمارا کٹر مذہبی طبقہ ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو خراب کیا۔ کہ ملا کون ہوتا ہے؟ کس نے اس کو جاب دی ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ میں کیسے زندگی جیوں؟ میرے پاس کتاب اگر آ گئی اللہ کی اور عقل دے دی اللہ نے تو کافی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ملا چاہیے جنازہ پڑھانے کے لیے تو خود پڑھا لیں۔ کوئی کہتا ہے نکاح کے لیے چاہیے، نکاح میں تو خود بھی پڑھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح تو صرف 2 لوگوں کا باہمی ہوتا ہے، لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بس ایک گواہ کی ضرورت ہے۔ ملا از ریئلی ناٹ نیڈیڈ، وہ تو ہم نے اس کو جاب دی ہوئی ہے کیونکہ اس کا کاروبار ہے وہ۔ خیر وہ چھوڑیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ملا تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے۔ ابھی عید پہ چاند دیکھنے کے 10 ملا اکٹھے ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ہماری آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ دوربینیں نہیں ایجاد ہو چکی؟ ملا کے پاس کون سی دوربین ہے خاص؟ اینک تو وہ بھی لگاتا ہے، میں بھی لگاتی ہوں، ٹیلیسکوپ وہ بھی یوز کرتا ہے، تو ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھنا تو ہم اپنے اپنے گھروں سے نہ دیکھ لیں۔ تو ملا از اے بزنس، چھوڑے پڑے ملاؤں کو، جاہل ہیں بیچارے، روٹیوں کی خاطر وہ مفت
ملا بزنس نے تو ملک کو برباد کر دیا، اور حکمرانوں نے ہمیشہ ملا پروری کی ہے، کیونکہ ان کو جاہل عوام کو، ماسز کو کنٹرول میں رکھنے کا یہی طریقہ ملتا ہے۔ تو باقی کیا پوچھا تھا آپ نے؟ کہ ہاں نہیں، بس میں کہتی ہوں اپنی استعمال کریں عقل، مذہب کو عمل میں لائیں، عمل میں وہی جیسے میں کہہ رہی ہوں نا، دیکھیں امریکہ میں جب کسی کو سزا ملتی ہے نا، ینگ لڑکوں کو، جووینائل جس کو کہتے ہیں کہ جی ٹین ایجر نے کوئی جرم کیا، ان سے وہ کام لیتے ہیں، سڑک صاف کروائیں گے، پل بنوائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پڑھوائیں گے جا کے۔ یہاں وہاں کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ کبھی کسی دیکھا کسی مولوی کو جھاڑو لگاتے ہوئے، یا کسی بچے کو پڑھاتے ہوئے، یا کہیں عورتوں کو پانی بھر کے دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، ہڈ حرام، بلکہ مفت کی کھاتے ہیں یہ لوگ تو۔ ہاں، یہ عورت پہ پابندی لگانے کا ہے، وہ بھی اسی لیے کہ عورت معاشی طور پر خود کفیل نہیں نہ ہوتی۔ جب اس نے میاں سے، باپ سے، بھائیوں سے روٹی لے کے کھانی ہے تو ان کی بات ہی سنے گی نا۔ اور عورت کی جو عزت ہے وہ اس کے کپڑوں میں نہیں ہوتی، اس کی شخصیت میں ہوتی ہے، جس طرح مرد کی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی سیم ہے، مرد کوئی ہر چیز سے وہ نہیں ہے ماورا کہ وہ چڈی پہن کے پھرے تو وہ حلال ہے، عورت جو ہے وہ حجاب کے بغیر پھرے تو وہ خراب ہے۔ یہ بکواس باتیں ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ کی بات کرتی ہوں میں۔ یہاں عورتیں، آپ کو پتہ ہے کہ سوئمنگ پول کے کپڑے بھی پہنتی ہیں، شارٹس بھی پہنتی ہیں، مختصر کپڑے پہنتی ہیں، کوئی گورا کالا امریکن ان کو نہیں دیکھتا۔ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ آدمی آدمی صحیح ہے نا، نہ ان کو نوچتے ہیں نہ ابھی کسی نے مجھے کچھ دن پہلے کہا کہ عورتیں اگر گوشت کی پلیٹ باہر رکھ کے پھریں، میں نے کہا بھائی گوشت کی پلیٹ نہیں ہے، عورت ایک انسان ہے، وہ جیسے مرضی کپڑے پہن کر۔ آپ اپنی آنکھیں کیوں ادھر کر رہے ہیں؟ کنٹرول یور اون لسٹ، اپنی ہوس کو کنٹرول کریں۔ یہاں تو کوئی نہیں کسی کو نوچ رہا، بیچ پہ لوگ ننگے پھر رہے ہیں، سمندر پہ نہا رہی ہیں عورتیں، کوئی بھی نہیں جا کے ان کو جھپٹ رہا۔ تو پاکستان میں کیا مصیبت ہے کہ حجاب والی بھی جا رہی ہے، برقعے والی، تو آدمی اس کو گھور گھور کے دیکھیں گے۔ تو قصور تو آدمیوں کا ہے، اور اس لیے آدمی ان کو پردے میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ عورت کو سمجھتے ہیں کہ سوائے گوشت اور لذت کے اس میں کچھ نہیں ہے، تو ہماری لذت کوئی اور نہ لے لے، بس اس لیے اس کو اندر بند کرنا چاہتے ہیں اور اس کو برقعے پہناتے ہیں۔ باتیں آپ کو شاید ذرا سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن میں، اب یہی بات ہے نا کہ سچ بولنے پہ آؤں گی تو بولوں گی۔ نہیں، سچی سننا چاہیے، سچی سننے کی طلب ہوتی ہے گانوں کو۔ تو یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے کہ پاکستان میں ہی ایسی کیا مصیبت ہے، یا ہمارے ماحولوں میں ہی ایسی کیا مصیبت ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوبارہ پلٹتے ہیں ہم اپنے دور نوجوانی کی طرف، اپنے ادب کی طرف، لٹریچر کی طرف۔ آپ کی کہانیوں کا موضوع زیادہ تر کیا ہے؟ بغاوت ہے، دہشت گردی کے خلاف چیزیں ہیں؟ میں نے تو پڑھی ہیں کچھ افسانے، لیکن یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود اپنی کہانیوں کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیں میری کہانیاں متفرق موضوعات رکھتی ہیں، ایک جیسی نہیں ہے ساری، ہر کہانی الگ سے ہے۔ لو سٹوری کم ہے، سب سے پہلے میں نے لو سٹوری ہی لکھی تھی، اس کے بعد سوشل موضوعات ہیں۔ تو جیسے میں نے ایک افسانہ لکھا تھا جو کہ عورتوں کے ختنوں پر ہے کہانی۔ اب عورتوں کے ختنے پہ تو کوئی بات بھی نہیں کرتا، یہ کچھ اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں نے کہانی لکھی تھی، جس پہ مجھے لوگوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تو میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں پھر میں نے چائلڈ ریپ پہ بھی لکھی ہیں، میں نے دہشت گردی پہ بھی لکھی ہیں، میں نے ملازموں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس پہ بھی لکھی ہیں، مردوں کے رویے پہ بھی لکھی ہیں میں نے۔ پھر میں امریکہ کے بارے میں لکھی ہیں، جہاں یہاں پاکستانی لوگ ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں کیسے جیتے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ جب آتے ہیں۔ تو متفرق موضوعات ہیں میرے، اب یہ تو کوئی پڑھے گا تو اس کو ہی پتہ لگے گا۔ تھیسس کافی ہوتے رہتے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں، بلکہ اتنے ہوتے ہیں کہ میں بھول بھی جاتی ہوں، مجھے کوئی پوچھتا ہے فلاں، تو میں نے کہا اچھا مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو تھیسس میں سے وہ چیزیں نکالتے رہتے ہیں، میرے موضوعات نکالتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو میں نے اپنا کام ہے میں کر رہی ہوں، اچھا لگے برا لگے آئی ڈونٹ نو۔ ماشاء اللہ، بس آپ مطمئن ہیں، لکھنے کا حق ادا کیا ہے۔ ایک باشعور لکھاری جو ہر طرح کی چیز کو، ہر طرح کی ناانصافی کو محسوس کرتا ہے، اس پہ بات کرتا ہے، اور کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، اور آپ نے اس پہ کی ہے، اور متفرق موضوعات کو آپ نے اپنا وہ بنایا ہے ہیڈک، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک بات بتائیں، گانے وانے کا بھی تھا گھر میں ماحول، شوق تھا، آپ بہنیں گاتی تھیں، آپ گانے کی طرف یا اداکاری کی طرف کیوں نہیں آئیں؟ ہاں جی، گانے کا شوق سب کو تھا، ہے بھی، ہم لوگ سب گاتے ہیں، ہم لوگ میوزک پسند کرتے ہیں، ہماری سب کی آوازیں بھی بہت اچھی ہیں، گانا گاتے ہیں، جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں گاتے ہیں، کچھ ٹی وی پہ گاتے ہیں، کچھ گھر میں گاتے ہیں۔ تو میں تو بتا رہی ہوں نا، میں ملک سے باہر بہت رہی ہوں، تو
میں کیسے گاتی؟ شادی شدہ ہو کے امریکہ آ گئی تھی، پھر بچے پیدا ہوئے، تو یہاں تو گھریلو لائف تھی، تو یہ پروفیشنل لائف تو تھی نہیں، نہ کوئی پلاننگ کی تھی کہ یہ سنگر بننا ہے جا کے یا رائٹر بننا ہے، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو بس زندگی میں جو موقع ملے، لیکن کوئی بات نہیں، گانا تو روح کے لیے ہوتا ہے، کمرشلی تو نہیں ضروری ہر کام۔ ہم اپنے روح کے لیے گاتے ہیں، ابھی بھی گاتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں تو بھی گاتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں تو بھی گاتے ہیں، خوب گانا گاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سارے ہم لوگ ایسے ہی ہیں، ہماری پوری فیملی۔ اچھا، امن کا گیت جو ابھی آپ نے لکھا، گوانڈ نے سوڑیے گوانڈ نے، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی ترنگ بھرا بھرا یہ تھا، گیت تھا۔ اچانک کیسے خیال آیا لکھنے کا؟ بڑی اسے ملی ویورشپ ملی، بڑا لوگوں نے دیکھا، پسند کیا، اسے گایا بھی بہت اچھا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی کریں۔ ہاں جی، میں ایکچولی زیادہ نثر ہی لکھتی ہوں، شاعری تو بس ہو جاتی ہے، میں کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتی ہوں، کوئی نہ میں کلیم کرتی ہوں کہ میں شاعرہ ہوں، لیکن بس ہو جاتی ہے کبھی کبھی جب خیال آتا ہے کوئی۔ اس کا خیال مجھے ایسے آیا کہ وہ جب 1 سال پہلے پائلٹ گرا تھا ابھی نندن، اس کو پکڑا تھا انڈیا کا، تو جب اس کو رخصت کیا گیا نا، بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا گیا تھا، عزت سے نئے کپڑے پہنا کر، اور ایک خاتون اس کو چھوڑنے گئی جو کہ قد میں لمبی تھی، جان کر میرے خیال رکھی گئی، ایک ایک پوائنٹ بنانے کے لیے کہ وہ شخص مختصر قد کا تھا، چھوٹے قد کا تھا۔ بہرحال اچھا لگا مجھے کہ ہمارے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ شاید اس قابل نہیں، لیکن ایک بڑی قابل خاتون افسر انہیں چھوڑنے گئی اور بڑے پیار سے ان کو رخصت کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے مجھے احساس ہوا کہ اختلافات کے باوجود چیزیں اچھی طرح سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ان دنوں ماحول بنا ہوا تھا ایسے امن کا، یہ وہ، تو میرے کچھ ینگ بچے بھی دوست ہیں میرے، اسٹوڈنٹس ٹائپ کچھ، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ امن پہ کچھ لکھیں، امن پہ کچھ لکھیں۔ میں نے کہا اچھا چلو لکھتے ہیں، تو میں نے ایک دن بیٹھ کے لکھ لیا یہ۔ تو پھر جب لکھ لیا تو میں نے ان کو بلایا اپنے گھر، وہ میرے آئے پاس، 4 5 دوست تھے، انہوں نے کہا ہم نے ریکارڈ کرنا ہے۔ میں نے کہا کرو، میں نے ریڈنگ کی، انہوں نے ریکارڈ کر دیا، وہ میں نے اپنی بہنوں کو بھیجا، کچھ دائرہ دوستوں کو بھیجا۔ ہو جب بہنوں نے دیکھا، سنبل اور اپنا اسما اور بشرا نے، تو وہ تو ایک دم سے ہو گئیں کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا، یہ تو بڑی پیاری چیز لکھ دی آپ نے، تو کمال کر دیا، اس کا تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کہ وہ تو بڑی شوٹنگ میں مصروف ہوتی ہیں اپنی لائف میں، اپنے ڈراموں میں۔ تو انہوں نے کہا ہے کچھ کرنا پڑے گا، تو میں نے کہا بھائی کرو۔ تو میں نے تو بس لکھ کے ان کو دے دیا، وہ کراچی میں تھی دونوں، میں لاہور میں تھی، انہوں نے اس کی ریکارڈنگ کرائی، پھر انہوں نے خود ہی سیٹ ویٹ بنوائے، بشرا نے ساری چیز کروائی، ڈائریکٹر لیے، اور ایک دن میں انہوں نے اس کو شوٹ کر دیا۔ لیکن وہ اللہ کے فضل سے اتنا کو ہٹ گیا، اتنا کو ہٹ گیا کیا، اور میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر سچ بات تو یہ کہ انڈیا والوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا، اتنا اپریشیٹ کیا کہ ہم لوگ کئی راتیں سو نہیں سکے، ہر وقت فون آتے تھے، امریکہ سے آ رہا ہے، انگلینڈ سے آ رہا ہے، بمبئی سے آ رہا ہے، کلکتے سے فون آ رہے ہیں، پریس ریلیز ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ وہ، یعنی کہ دا ہول ورلڈ واز شیکن اپ۔ ہم لوگ تو حیران ہی گئے۔ بشرا نے، میری بہن نے کہا کہ میں نے 40 سال اتنا کام کیا، لیکن اس سے جو مجھے ملی ہے نا پذیرائی اور عزت، وہ نہیں کبھی ملی۔ تو بس ایک وقت ہوتا ہے، وہ اس کام کا ایک وقت تھا، وہ کہتا ہے نا کہ رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ہو گیا وہ۔ لیکن بڑی خوشی ہوئی کہ امن کا پیغام پسند کیا، اور ہندوستان میں اس کی وجہ سے ہماری بڑی دوستیاں ہوئیں، ہمارے لوگ دوست بنے، اور ہمیں کپڑے تک وہاں سے بھیجے گئے، جوڑے ابھی تک آ رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ اسما کو جوڑے دینا چاہ رہے تھے، لیکن اب وہ آ رہی تھی امریکہ، وہ آ نہیں سکی، تو بڑی اچھا بھائی چارہ قائم ہوا ہمارا انڈین لوگوں سے۔ تو امن کی بات کرتی رہنی چاہیے، چاہے کوئی مانے نہ مانے، یہ میرا یہ ماننا ہے۔ امن کی بات کرتے رہنے چاہیے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مطلب اس کا یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور تبھی دیکھیں کتنی فریشنس ہے اس پیغام کے اندر، کتنی زندگی ہے، کتنا سکون ہے، جنگوں سے دور ہٹ کر اس طرح کی چیزیں بننی چاہیے۔ اس سے یہ ہوا کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ بڑی بروقت ہوئی آپ سے، اور بڑی خوبصورت ہوئی، بڑی ہی خوبصورت ہوئی۔ اس میں سے بشرا صاحبہ کا بھی بہت بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کا ایکسپریشن، اور ان لوگوں نے جو شوٹنگ اس پہ لگائی، جو ان کی لوکیشن وغیرہ تھی، بڑا ہی آل اوور پورا پیغام ہی پورا بڑا خوبصورت تھا اور بڑا پرسکون تھا۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ ہم بیسکلی جنگ نہیں چاہتے، ہم پرسکون رہنا چاہتے ہیں، تو پیغام بڑا زبردست تھا۔ کوئی اپنی اچھی سی نظم سنائیں جو آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پسند ہو۔ ہاں جی، باتیں تو کافی ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ
چلے میں ایک چھوٹی سی نظم سناتی ہوں، پنجابی میں ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ مجھے یاد نہیں ہوتی اپنی چیزیں، اکثر ڈائریاں وائریاں کھولنی پڑتی ہیں. زبانی جو یاد ہے وہ سناتی ہوں. پنجابی کی نظم ہے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، آپ سندھی ہیں تو اتنا فرق نہیں ہوتا، جی جی. ہم سب ایک ہیں. اس کا نام ہے ماچس. چولہے کول کھلوتی جد میں چولہا بالن لگی، چولہے کول کھلوتی جد میں چولہا بالن لگی، تیلی تیلی بالی میں پر تیلی کوئی نہ لگی، واہ. ایک تیلی دا تیلا ہی نہیں سی، اگ لاون دا ہیلا ہی نہیں سی، دوجی دا مسالہ اینا ناقص تے کمزور، اگ بلن دا نانا لتا لایا کنا زور، گل تے ہے بڑی نکی جئی پر مینوں ہے کلپائے، چنگی ماچس میرے دیس وچ کیوں نہ کوئی بنائے، واہ. ٹڈ پاڑن تے ترتی ساڑن ماں دی ٹھنڈی گود اجاڑن، اینے آلہ تے بے نقصے بم کیویں بن جاندے نے، ٹڈ پاڑن تے ਧਰਤੀ ਸਾੜਨ ਮਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਗੋਦ ਉਜਾੜਨ, ਇੰਨੇ ਆਲਾ ਤੇ ਬੇਨੁਕਸੇ ਬੰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਰਗੜੋ ਤੇ ਝਟਪਟ ਕਿਉਂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਨੇ ਕਿੰਜ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਸੋਚੀ ਪਈਆਂ. ਵਾਹ. ਇੰਨੇ ਆਲਾ ਤੇ ਬੇਨੁਕਸੇ ਬੰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, پہلی واری ہی رگڑو تے جھٹپٹ کیوں پھٹ جاندے نے. بہت بڑا پیغام ہے. اور پھر ماچس کا اور جو بام کا کمبینیشن ہے اور اس کی جو علامت ہے وہ بڑی زبردست بٹھائی گئی ہے. بہت دل خوش ہوا ہے، بہت مزہ آیا ہے، اور بہت سیکھا ہے آپ سے بات کر کے، بہت محسوس ہوا ہے. ایک چیز یہ، کیونکہ یہ ساری باتیں ہی پیغام ہیں نئے بچوں کے لیے، نئے لکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، نصیحت نہ صحیح، ایک دوستانہ مشورہ صحیح، ایک بات صحیح، جو ان کے بارے میں آپ کہنا چاہیں، ان کو کہنا چاہیں، تو وہ مجھے پیغام آپ ضرور. خصوصاً وہ امتیازی فرق جو آپ پرانے مصنفین میں یا پرانے آرٹسٹوں میں اب کی جنریشن کے حساب سے دیکھتی ہیں کہ پرانے آرٹسٹ اتنے سنسیئر ہوتے تھے، یا اب کی جو جنریشن ہے اس میں یہ مسائل ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ خرابہ کرتے ہیں، یا آپ کو ٹیلنٹ میں آگے بڑھنے نہیں دیتے، یا یہ بھی ہے کہ آج کی جنریشن زیادہ تیز ہے. کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ آج سے 30 سال پہلے کی جنریشن اور اب کی نوجوان جنریشن کا اگر موازنہ کریں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو نئے لکھنے والے ہیں وہ اپنے دماغ کو کھلا رکھیں. اوپن مائنڈیڈنیس بڑی ضروری ہے. میں ایک کالج میں گئی تھی، وہاں مجھے کچھ افسانے سننے کا موقع ملا، تو مجھے واضح فرق محسوس ہوا کہ جو لڑکے کا افسانہ ہے وہ ایک، اس میں ایک وسعت تھی، ایک ایکسپلوریشن تھی، مطلب وہ تازگی تھی اس میں، اور وہ ایک آگے جانے والی بات تھی. لیکن جو لڑکی کا افسانہ تھا اس میں وہی گھٹا پن، جھجک، اور وہی محدود سوچیں. تو میں نے سوچا کہ کتنا فرق ہے، ایک کلاس کے دو لڑکی اور لڑکے ہیں، تو لڑکیوں کو کیا اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ تم اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتی. سوچو، اگر لڑکا کھل ڈل کے لکھ رہا ہے تو لڑکی کیوں نہیں لکھ سکتی. تو اوپن مائنڈیڈ ہونا بڑا ضروری ہے، اور لڑکیوں کو چاہیے دباؤ میں نہ آئیں، ذہنی طور پر جو سوچ سکتی ہیں سوچیں، اور اپنے آپ کو سوچنے کا موقع دیں. جو ماں باپ نے یا ٹیچروں نے یا مولوی صاحب نے یا محلے داروں نے یا خالہ پھوپھی نے وزڈم دی ہے نا، اس کے علاوہ بھی سوچیں، اپنا ذہن استعمال کریں. اب جو بھی میں اب باتیں کرتی ہوں، مجھے کسی نے بیٹھ کے لیکچر نہیں دیے ہوئے، وہ ایک سوچ ہے میری، جو ایک ماحول کی عطا بھی ہے اور ایک اپنی بھی سوچ ہے. تو اپنی سوچ کو نا پرواز دیں، پرواز، یہ میرا پیغام ہے. اور مطالعہ کریں، پڑھنا بڑا ضروری ہے. کچھ بات میں کہہ چکی ہوں، کچھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج کل کی جنریشن نا بیچاری توازن نہیں رکھتی. جیسے کہیں بہت ایکسٹریمزم ہے اور کہیں بہت زیادہ قدامت پسندی ہے. تو جب ہم جس زمانے کے طالب علم تھے، ہم درمیانہ روی کا شکار تھے. ہم شکار نہیں کہنا چاہیے، درمیانہ روی میں تھے. ہم فیشن بھی صحیح. کرتے تھے اور ہم گانا بھی گاتے تھے. مطلب
ہم سر پہ دوپٹہ بھی لیتے تھے، سارا کچھ ہی ہوتا تھا، پڑھائی بھی کرتے تھے۔ آج کے بچے نا ایکسٹریمس میں چلے گئے ہیں، تو وہی بات ہے کہ ہر طرح کی چیز جو ہے نا اس کو جج کریں، ضروری نہیں کہ بس جو آپ کو فیڈ کر دے گا وہی آپ سوچیں۔ آپ مختلف چیزیں پڑھیں، ادب پڑھیں، اچھی فلمیں دیکھیں، اچھے لوگوں سے بات کریں، گفتگو کریں، اپنی سوچ اپنے دماغ سے سوچیں، کسی اور کے دماغ سے نہ سوچیں، یہی میرا مشورہ ہے۔ بہت شکریہ سدرا آپ کا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی۔ آپ کے سننے والوں کو بھی بہت بہت سلام، پیار بہت اور شکریہ، دعائیں خیریت کی۔ بہت شکریہ آپا، بہت تھینک یو ویری مچ، اور آپ کے ساتھ وقت گزار کے بڑی بڑی ہی تازگی کا احساس ہوا، اور بڑی محبت کا احساس ہوا، اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ، نوازشیں، بہت زیادہ نوازشیں۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور لمبی زندگی دے، اور آپ لکھتی رہیں اور ہم پڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ کی امان میں۔